ٹھیک ہے, اف یو آر انوالو انٹو somebody, آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہے, بہت بات کرنے کا طریقہ اچھا ہے, آپ یو فیل بٹرفلائز ان یور اسٹمک اینڈ یو فیل یعنی کہ ڈیفوڈلز گر رہے ہیں اور لوگ وائلن بجا رہے ہیں جب وہ نظر آتی ہے تو, لیکن آپ یہ سوچیں گے کیا یہ میرے بچوں کی ماں کے طور پر میں اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہوں, یا کیا میری والدہ کے لیے یا ایز اے بہو ایکسیپٹیبل ہے, یا اسی کو اس سیم ہولیے میں سیم کردار کے ساتھ جب میں گھر میں ہوں گا کیا مجھے ایکسیپٹیبل ہے. تو آئی تھنک یہ چیزیں سمجھنا یوز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. سلام جی, آپ کو میں نے سننا شروع کیا تھا جب میں باپ بنا تھا الحمدللہ, اور یہ تقریباً 9-10 سال پرانی بات ہے, اور مجھے بیسکلی پیرنٹنگ کے بارے میں کچھ کانسیپٹس کلیئر کرنے تھے. میں نے یوٹیوب پہ غالباً لکھا 9-10 سال پہلے تو باپ بنا تھا, لیکن اس کے بعد یعنی کچھ سال بعد یہ چیزیں شروع ہوئیں. تو میں نے پھر جب ریسرچ کی تو بڑا ڈفرینٹ کانٹینٹ مل رہا تھا, اور کوئی ہولسٹک ایک نا بڑی کلیئر پکچر مجھے نہیں مل رہی تھی. جب میں نے آپ کو سننا شروع کیا تو آپ ہی کچھ باتیں نے بڑا یعنی لاجیکل بڑا سینس میک کیا, بڑی کلیئرٹی تھی آپ کی باتوں میں. اور پھر جب مزید سننا شروع کیا تو ایک چیز آپ کے بارے میں جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ دس پرسن از ویری کلیئر ان ہز تھاٹس اینڈ کانسیپٹس الحمدللہ. تو اسی کیا وجہ اتنی ماشاء اللہ الحمدللہ, اللہ مبارک کلیئرٹی. مجھے یاد ہے کہ آپ نے اس کا لاسٹ ٹائم بھی تھوڑا بہت دیا تھا, اچھے مینٹرشپ کا بھی ہونا اور ساتھ غور و فکر تدبر کا ہونا. ڈو یو تھنک دیر از اینی ادر ریزن فار دس کلیئرٹی آف تھاٹس ان ایوری ڈومین آف لائف جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کے عیب پر اور جس کی کمزوریوں پر اور جس کے جہل پر رب کریم نے پردہ ڈال رکھا ہو, اس کے عیب کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ پاتی. صحیح. تو مجھے پتہ ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے, لیکن پبلک کا جو پرسیپشن ہے میں اس کو بس اللہ کی طرف سے سمجھتا ہوں کہ بس لوگ یہ گمان کرتے ہیں, اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میں لوگوں کی گمان کے مطابق اتنا اچھا ہو جاؤں جتنا لوگ گمان کرتے ہیں. لیکن تھوڑی بہت جو الحمدللہ انڈرسٹینڈنگ ہے, میں بھی اس پہ کبھی کبھی یہ حیران ہوتا ہوں کہ میں نے باقاعدہ علم جسے کہتے ہیں کہ دین کا علم یا ان چیزوں کو باقاعدہ پڑھنا, تو باقاعدہ تو میں نے انسٹیٹیوشنل اسٹڈی کم از کم دین کی تو میں نے نہیں کی کہ بھائی میں کسی مدرسے میں یا کسی انسٹیٹیوٹ میں 4 سال یا 6 سال یا 1 سال بھی میں نے لگایا ہو, تو ایک فارمل پروسیس سے تو میں نہیں گزرا. لیکن پھر بھی الحمدللہ جو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ مجھے ملی, میں خود بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, کیونکہ اس کا نعمت کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. بالکل. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں میری زندگی میں کیا ہوتا ہے, یعنی اکثر لوگوں کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ 5 سال پہلے سوچ رکھ رہے ہوتے ہیں 5 سال بعد تھوڑی سی بدلتی ہے. یار اچھا میں 5 سال پہلے یہ سوچا تھا, ہاں نہیں پرابلی آئی واز سلائٹلی رانگ ہیئر. اب یہ ریفائنڈ کانسیپٹ ہے میرے ذہن میں, شاید ایکسپوجر کی وجہ سے, ٹریولنگ اینڈ دین برین اسٹارمنگ. اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ یہ تو ہوا کہ 20 سال پہلے بھی میرے ذہن میں ایک بگ پکچر تھی, لیکن جس پکچر کو میں مکمل سمجھتا تھا کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اندر یہ چیزیں بھی ایڈ ہوں. اور پھر مجھے یہ اندازہ ہوا, اور اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس پکچر کو بھی ہم مکمل سمجھتے ہیں ہمیں اسے مکمل نہیں سمجھنا چاہیے. انت علام الغیوب, اور ہمارا جو علم ہے وہ بہت محدود ہے. تو رب کریم نے جتنی چیز ہمیں دکھائی ہے اس کے اندر جب کوہیسو ہوتی ہے, وہ سارے پیسز کے اندر ایک آپس میں کنیکشن بنتا ہے, تو ہمیں اس کے اندر ایک ہولنس پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. لیکن جو ہولنس ہمیں ملی ہے وہ بھی ادھوری ہے, وہ مکمل نہیں ہے. اور اس کے اندر رب کریم جیسے جیسے ہمارے تجربات بڑھتے ہیں, جیسے جیسے رب کریم ہم پہ احسان کرتا ہے, تو کچھ ہمیں سمجھ تھوڑی بہت مزید آتی ہے. بلکہ علم نافع یہ ہے کہ انسان پر اس کا جہل منکشف ہونے لگے, اس کو یہ محسوس ہو کہ مطلب وہ یعنی علم نافع انسان کے اندر لا ادری کہنے کی صلاحیت بیدار کرتا ہے. امام مالک اس کی بہت بڑی مثال ہے. اللہ اکبر. علم نافع مطلب یہ اس قابل بناتا ہے نا کہ انسان کہہ سکے کہ مجھے نہیں پتہ, لا ادری لا ادری لا ادری. تو یہ تو آج کا تعلیم یافتہ آدمی تو آئی نو اٹ آل والی سائیکی کا مالک ہے.
کیا جا رہا ہے اس بات کو. بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ میں کچھ جانتا ہوں, سچی بات تو یہ ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں, اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہ تو میں نے کوئی فارمل دین کی نالج یا اسٹڈی پراپر کی ہے, لیکن جو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ اللہ نے عطا کی, مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے علم تو اس کے پاس نہ ہو لیکن فہم اس کے پاس آ گیا ہو, تو یہ اللہ کا احسان ہے, اور شاید والدین کی دعائیں ہیں, اور پھر بزرگوں کی کچھ تھوڑی بہت صحبت اور محبت ہے الحمدللہ. تو باقی ایون ایک معاملہ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ فلاں شخص کے پاس جاؤ, آپ اس سے جا کے سوال کرو. تو انہوں نے کہا کہ شیخ بٹ وہ تو عالم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ واٹ اف عالم نہیں ہے, ہی ہیز دا فروٹ آف نالج وچ از تقویٰ, متقی تو ہے. تو یعنی سبحان اللہ تقویٰ جو ہے نا, کچھ لوگ سلمان میں یہ جو ٹرینڈ ہے نا یہ بہت عام ہے, سوشل میڈیا نا اس طرف پلے کرتا ہے کہ جو بندہ زیادہ بلنٹ ہے, جو بندہ زیادہ تھوڑا سا کنٹروورسی پہ بات کرتا ہے, زیادہ روڈ ہے لوگوں کے ساتھ, اچھا دوسرے کو چپ کرا دیتا ہے جو, ٹھیک ہے, اس کو ہماری یوتھ سینسیشنل سمجھتی ہے اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہے. اور ایک میں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ نا تھوڑا سا دوسروں کو چپ کرانا, بدتمیزی سے انٹرپٹ کر دینا, سننا ہی نہ اگلے کے نیریٹیو کو, یہ تکبر کی بڑی ایک اس میں نا سے بھنک اور ایک بدبو سی محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. مجھے لگتا ہے ہماری سرزمین میں کافی سارے مطلب موٹیویشنل اسپیکرز پیدا ہو رہے ہیں. میرے خیال ہے زیادہ فرٹائل ہے اس حوالے سے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہی رفتار رہی تو پاکستان میں بولنے والوں کی تعداد سننے والوں سے بہت زیادہ ہوگی. سننے والے مائنورٹی میں ہوں گے, ہر ایک ہی بول رہا ہوگا اور ایک نوائز ہوگا. اللہ اکبر, صحیح کہہ رہے ہیں. تو ارے یہ تو موٹیویشنل اسپیکر کا جو ٹرمینالوجی ہے نا, یہ بڑی عجیب ٹرم, میں ان دا کور آف مائی سیلف آئی ہیٹ دس. کبھی کبھی نا جب ایز اے گیسٹ اسپیکر چلے جاتے ہیں یونیورسٹی میں, کہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر, میں کہتا ہوں یار سبحان اللہ, ڈی موٹیویٹڈ موٹیویشنل اسپیکر کو بلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ سمجھے آج کے ٹاپک میں نا ہم دو اسپیکٹ سے بات کریں. ایک جیسے ہم نے پریویس پوڈ کاسٹ میں لو کے کانسیپٹ کو بڑا سلائٹلی ٹچ کیا تھا, میں چاہتا ہوں آج ہم اس کو مزید اس کو ڈائسیکشن انشاءاللہ, اور میں آپ سے کوشچنس پوچھوں اور آپ انشاءاللہ ان کے کنفیوژنس کو دور کریں اللہ کے فضل سے. اور دوسری جو چیز ہے سلائٹلی جو کنفیوژنز اباؤٹ لو اٹ سیلف اینڈ یوتھ کی جنرل لائف میں دیکھتا ہوں کہ بہت کنفیوزڈ ہے. آج کچھ سوچ رہے ہیں تو کل کچھ سوچ رہے ہیں, اور ایک بے چینی اور ایک بے قراری ہے جو ایک کنفیوژن کا پرابلی بائی پروڈکٹ ہو سکتی ہے. تو ان ٹاپکس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. محبت کی جو آپ نے بات کی, اسپیشلی لیونگ ان 21st سینچری, دا موسٹ کامن ورڈ از آئی لو یو. ٹھیک ہے, آپ چیٹ رومز میں چلے جائیں, آپ فون واٹس ایپ کھول لیں, اٹ از دا موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ ورڈ. ہسبینڈ وائف کا بھی, وائف ہسبینڈ کو بھی. اچھا پھر عام یہ تو پھینکتے پھیر رہے ہیں, لڑکے تو پھینکتے پھیر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پرابلی وہ خواتین جن کو گھر سے بھری ہوئی نہیں ہوتی, جو محبت جو گھر سے والدین سے ملنی چاہیے تھی, تو پرابلی دے آر لوکنگ فار دیز ورڈز ایز ویل فرام پیپل. ایون سبحان اللہ ہم ایک پوڈ کاسٹ میں ڈسکشن کر رہے تھے, ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی, بتا رہی تھیں کہ اب تو جو انفیڈیلٹی کا ایشو ہے وہ خواتین میں بھی آتا جا رہا ہے, اور اس کی جو ایک مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ ٹائم نہیں دیتا. باتیں تو کہتے کہ آئی لو یو, بٹ وہ ٹائم نہیں دیتا, اور میں تنہا ہوں, میں لونلی فیل کرتی ہوں. تو اس لونلی فیل کرنے میں مجھے لوگوں نے رابطہ کیا, اور میں صرف بات کرنا شروع ہو گئی ان للہ, اور ابھی میں نعوذ باللہ ایسے کام میں انوالوڈ ہوں. تو پلیز اس بارے میں ذرا بات کریں, محبت ہے کیا, ایسا کانسیپٹ ذرا سمجھائیں لوگوں کو, اور اس یہ کی جا سکتی ہے, اس کے کچھ سمٹمس ذرا کیا ہوتے ہیں, پلیز انشاءاللہ. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز تو یہ کہ ہماری کچھ غیر مادی مطلب ضروریات ہیں, مطلب ہماری ایک تو ہیں ہماری فزیکل نیڈس, اور ایک ہیں ہماری نان فزیکل نیڈس, انٹینجیبل نیڈس آپ انہیں کہہ دیجیے, غیر مادی ضروریات. اور ہماری جو غیر مادی ضروریات ہیں وہ زیادہ اہم ہیں, لیکن ہماری جو ایجوکیشن اور ہماری جو اس وقت کارپوریٹ لائف ہے اس نے ہماری اورینٹیشن ایسی کر رکھی ہے کہ مکان, گاڑی, موبائل فون, کپڑے, جوتے, فرنیچر, ایسیسریز, اپلائنسز, یہ سب شاید زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور جو غیر مادی انٹینجیبل نیڈز ہیں جس میں مطلب وہ کیا ہیں لوگ اس کو نہیں ریئلائز کر رہے, اور ان کی اہمیت ٹینجیبل نیڈ سے کہیں زیادہ ہے, لوگ اس بات کو نہیں ریئلائز کر رہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری کچھ
غیر مادی ضروریات وہ ہیں جو بہت اہم ہیں، اور ان کو اگنور کرنے کے نتیجے میں ایک وائڈ پیدا ہوتا ہے، ایک ایمپٹینس پیدا ہوتی ہے، اور ایک انٹرنل کرائسس پیدا ہوتا ہے، اور نفسیاتی بحران پیدا ہوتا ہے، فیملی کرائسس پیدا ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ایشوز پیدا ہوتے ہیں، اور انسان ہیپینس کا ایکسپیرینس نہیں کر پاتا۔ وہ جو غیر مادی ضروریات ہیں اس میں ایک ہے ایمان، جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے ایمان، دوسری ہے علم نافع، تیسرا ہے حکمت، چوتھا ہے تعلق، پانچواں ہے محبت۔ مطلب یہ چند جو بہت اہم ہو سکتے ہیں نا، تو محبت ہماری ایک بہت اہم ضرورت ہے۔ اب اگر کسی انسان کو محبت تو نہ ملے، لیکن اسے برانڈڈ کلوتھس مل جائیں، اسے جیولری مل جائے، اسے پرفیوم مل جائے، لیکن اسے ٹچ نہ ملے، اس کے پرفیوم کو کوئی محسوس کرنے والا نہ ہو، اس کی جیولری کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جب اس نے اچھے کپڑے پہنے تو کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا، جب وہ تیار ہو کے نکلا یا نکلی تو اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ سب اتنے آکیوپائڈ ہیں۔ اور وہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم سب کے آور کی نا، یہ ویسے بھی ابھی 11th آور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہر گھنٹے کی ایک ویلیو جو ہے نا وہ مارکیٹ نے سیٹ کر رکھی ہے، اور اسے پتہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم میں نے کمائی میں لگانا ہے، اور وہ کمانے کی دوڑ میں لگا دیتا ہے، اور جو تھوڑے بہت ٹائم بچتے ہیں اس ٹائم میں وہ گیجٹس کے ساتھ، اسکرین کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ لیکن فیملی کو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ پیرنٹس ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے وہ اسپاؤس ہوں، اور چاہے وہ دوست ہوں، مطلب کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر ہماری آڈینس سے بھی میں اگر یہ سوال یعنی لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو کیا اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اس کو توجہ دے رہے ہیں، ہم اپنی ٹوٹل سیلف کے ساتھ اٹینٹیو ہیں اس کی طرف، اور ہم اسے سن رہے ہیں؟ اور میں بعض اوقات لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ وہ جو کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں نا، اور جواب میں اوکے فائن ویل کہہ رہے ہوتے ہیں نا، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ بھی ضرورت سے زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں، صحیح، اور وہ سامنے والے کی گفتگو کو جیسے وہ رزسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب سننا جو ہے نا بہت مشکل ہوا ہوا ہے لوگوں کے لیے، سننا جتنا مشکل ہوا ہوا ہے، دیکھنا اتنا مشکل ہوا ہوا ہے، محسوس کرنا اتنا مشکل ہوا ہوا ہے، اور جو فائن فیلنگز ہیں ان کو ایکسپریس کرنا اور بھی مشکل ہوا ہوا ہے۔ یہ ڈیلیما سلمان بھی 70 سال پہلے تھا یہ لوگوں میں، یعنی اتنے حد تک، یا یہ انصاف کے بعد بہت زیادہ بڑھ گیا؟ یہ ڈائلیما انڈسٹریل ریولوشن کے بعد شروع ہوا ہے، اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد مطلب 150 سال پہلے کا غالب کا ایک شعر ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ صحیح صحیح۔ اور اب میں اسے اس طرح کہوں گا کہ کام نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے عشق کے۔ اور عشق یہاں پازیٹیو سینس میں بات ہو رہی ہے کہ بھائی جو ایک جائز اللہ کے دیے ہوئے نظام کے اندر انسان کی جو جائز محبت کی ایک طلب ہے وہ پوری ہو۔ تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، یہ 150 سال پہلے کا شعر ہے، کہ مطلب لوگوں کو، انسانوں کی اہمیت اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے کتنی دوستی نبھاتا ہے، کتنا سیکریفائس کرتا ہے، مشکل وقت میں کتنا ساتھ دیتا ہے، بلکہ 150 سال پہلے بھی سب کانٹیننٹ کی سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ غالب محسوس کر رہے تھے کہ لوگ کام اورینٹڈ زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب وہ اس وقت ملتے ہیں جب کسی کو کام ہوتا ہے، کام کو انسانوں پہ پریفر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے، مطلب یہ جو اس وقت کا ڈائلیما ہے نا کہ سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہیں سب سے زیادہ اسی کو ستاتے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف میں بھی اسی کے ہاتھوں پڑے ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیف میں بھی اسی کو ڈالا ہوا ہے جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اس کو سب سے۔ کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ کی بات ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ لو کے حوالے سے بات کی جائے۔ میں اس میں ایک بات یہ ہے کہ ابھی لوگ یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ وہ محبت کر رہے ہیں، اچھا، لیکن کیا وہ محبت کر رہے ہیں؟ کیا اسے محبت کہا جائے گا؟ یہ جو آپ کے اندر ایک اسٹارم پیدا ہوا ہے، آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ اچھی لگی ہے، کیا محبت صرف اس چیز کا نام ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ اچھی لگی ہے؟ اور اگر کوئی چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے اور بہت زیادہ اچھی لگنے کی وجہ سے میں اس کو ایکسیس کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اوپر ایک سینس آف پوزیشن کو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں، یہ محبت نہیں ہوتی۔
یہ محبت کی وہ ویکسین ہے جو اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں ٹین ایجرز کو لگا دی گئی ہے یا لگ گئی ہے یا ہماری انوائرمنٹ میں پائی جاتی ہے کہ بس جو اچھا لگے اس کو بس ٹوٹ کے چاہو اور اس کو پکڑ لو اور بس اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اور یہ نہ دیکھو کہ کسی بھی انسان سے کسی بھی انسان کا تعلق کوئی ڈیوائن پرنسپل بھی ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی پیورٹی ڈیفائن ہوتی ہے، سینکٹیٹی ڈیفائن ہوتی ہے، تعلق کی ترتیب ڈیفائن ہوتی ہے، کس کو کس پر، مطلب بیوی سے تعلق اور محبت اس کا اپنا ایک مقام ہے، ماں سے تعلق اور محبت اس کا اپنا ایک مقام ہے، اور ان کے اندر کلیش نہیں ہے۔ کلیش اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم کنفیوژن کے ساتھ ان دونوں کو پرسو کرتے ہیں، جب ہم ترتیب چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم یا اسی طرح مطلب اولاد میں محبت ہے، اولاد کی محبت بھی ہے اور بیوی کی محبت بھی ہے جی، اور کس کی محبت، مطلب ان دونوں میں کلیش اس وقت پیدا ہوگا جب کنفیوژن موجود ہوگی۔ اگر کلیئرٹی ہوگی تو یہ کلیش نہیں ہوگا، یہ کمپلیمنٹ کرے گی، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ایک گریٹر کاز کے اندر یہ ساری فورس جو ہے وہ کنٹریبیوٹنگ ہوگی، لیکن یہ کلیئرٹی اس وقت مسنگ ہے۔ سمجھے، اپولوجیز فار انٹرپشن، لیکن میں نا یوتھ کے پرسپیکٹیو سے اور اپنی آڈینس کے پرسپیکٹیو سے بھی سن رہا ہوں گا، اور میں جو ان کے ذہن میں پوٹینشیلی سوال آ سکتا ہے وہ آپ سے میں پوچھ بھی لوں گا، تو یہ اچھا ہے، یہ مجھے مدد ملے گی۔ جی اچھا، یہ بتائیں کہ یہ تو کیا نفسیات نہیں ہے انسان کی کہ جو چیز اس کو محبوب ہو جاتی ہے تو وہ اس کو پانا چاہتا ہے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس کو چیریش انجوائے تبھی کر پاتا ہے جب وہ قریب ہوتی ہے، اور جب دور ہوتی ہے تو اس کو انزائٹی ڈپریشن، یعنی تو شروع سے ہی ہم یعنی سلف صحابہ کتنا وہ کسی اگر خاتون سے محبت ہو گئی، کسی گھوڑے سے محبت ہو گئی تو دے وانٹڈ ٹو بی ود، ایون صحابہ جب اللہ کے نبی سے دور جائے تھے تو ان کو ایک بے چینی سی اور ان کی پریزنس میں سیٹسفائڈ فیل کرتے تھے۔ تو اس کو کیسے آپ کہ میں جو محبت ہے بٹ پانا بھی نہ چاہوں تو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک فریز اکثر یوز ہوتا ہے، لو از بلائنڈ، اور یہ بہت مس لیڈنگ فریز ہے۔ جی، ہماری ایمانی تناظر میں لو بلائنڈ نہیں ہوتا، لو ایک فورس ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نیچرل ہے، اور محبت کے اندر جو ایک انٹرنسک اس کا ایک ایمبیشن ہے وہ قرب ہے۔ جی، وہ یہ ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے میں اس کے قریب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابہ کرام آئے، بلکہ کوئی صحابی آئے، انہوں نے، اور یہ جیسے تمام صحابہ کے اندر اس طرح کا سوال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ سوال چل رہا تھا۔ تو ایک صاحب نے ہمت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ جنت میں ہوں گے اور ہم سب اگر اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور ہم بھی وہاں پہنچ سکے، تو وہاں تو اتنے سارے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اتنے سارے انبیاء ہوں گے، لوگ ہوں گے، تو ہم آپ کو وہاں کیسے تلاش کریں گے اور ہمیں وہاں کیسے آپ دکھائی دیں گے؟ یہاں تو ہم ہر وقت آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، وہاں اگر ہم آپ کو کیسے ڈھونڈیں گے، کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں اس نے محبت کی ہوگی۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ محبت کی ایک نیچرل کیپیسٹی اور ایک نیچرل ایک فطرہ ہے ہمارے اندر محبت کی، اور یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہمارے اندر محبت اور رحم اللہ نے ڈالا ہے۔ اتنا رحم اللہ نے ہماری فطرت میں ڈالا ہے، اس کے باوجود دنیا میں اتنی وائلنس ہوتی ہے۔ اگر یہ فطرت میں رحم نہ ڈالا ہوتا تو دنیا کا کیا حال ہوتا؟ صحیح۔ تو لیکن اس کے باوجود ایک چیز ہے کہ ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے، لیکن ایک دوسرا اصول ہے، جب ہم دین ہماری زندگی میں آتا ہے تو یہ والا سوال کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، کیا میری لائف اس سے ڈرائیو کرے گی کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، یا میری لائف اس سوال سے ڈرائیو کرے گی کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، اور میرے لیے جو بھی اچھا ہے وہ میں نے کیسے ڈیفائن کیا ہے۔ صحیح، یعنی میں کس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں۔ تو ہوگا یہ کہ جب وہ لو جس کے اندر علم نافع شامل ہو جائے، جس میں نور ہدایت شامل ہو جائے، اس کو ایک ڈسپلن ملتا ہے، اس کو ایک ڈائریکشن ملتی ہے، اور وہ جو ساری فورس ہے وہ کسی بڑے کاز میں کہہ لیجئے کہ صرف ہوتی ہے، انویسٹ ہوتی ہے۔ تو ہماری ایمانی تناظر میں محبت کے اندر تعظیم،
ادب، احترام اور بے تکلفی یہ کو ایگزسٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اس وقت ٹین ایج کا عشق ہے نا، یا وہ جو محبت ہے جو کسی ڈیوائن پرنسپل کو خاطر میں نہیں لاتی، وہ کہتی ہے کہ بھائی بس میرا جو دل چاہ رہا ہے، جو مجھے اچھا لگ رہا ہے، وہ میں نے اپنے سامنے کوئی لمٹس نہیں رکھنی، بس مجھے جو اچھا لگ رہا ہے. اگر مجھے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو اگر مجھے گیم اچھا لگ رہا ہے تو میں گیمنگ میں ڈوب جاؤں گا. اگر مجھے کوئی چیز کھانے میں اچھی لگ رہی ہے تو میں اس کو کھاتا رہوں گا اور اوبیس ہو جاؤں گا. اگر مجھے کوئی بندہ اچھا لگ رہا ہے تو میں مطلب میری زندگی میں اور بھی بندے ہیں، یہ بندہ بہت اچھا ہے، لیکن فرینڈ اور فیملی میں فیملی فرینڈ سے زیادہ اہم ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ فرینڈ کو فیملی پہ پریفر کر رہے ہیں تو یہ ترتیب تو مطلب یہ ترتیب کیا، کون سی ترتیب میں ہوگا؟ یہ فرینڈ اچھا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، فرینڈ سے محبت ہے، بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ. لیکن کوئی ڈسپلن ہوگا نا، علم نافع طے کرے گا کہ چیزوں کا آرڈر کیا ہوگا. علم نافع بات کی کہ مجھے چاہیے کیا، یا میرے لیے کیا چیز بہتر ہے جس کو میں چاہوں. جیسے ایون مجھے سبحان اللہ معاذ بن جبل کا جو کوئکلی واقعہ یاد آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے اور مدینہ کے کنارے پہ لے گئے، اور آپ نے معاذ بن جبل یہ واحد وہ صحابی جن کو کہا تھا کہ واللہ انی احبک یا معاذ، کہ میں اللہ کے لیے تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں معاذ. تو اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو کہا تھا، جن کے تھرو ہمیں سارا یہ پیغام پہنچا. تو جب معاذ بن جبل کو مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس میں لے گئے تو کچھ انسٹرکشنز دی کہ ان کو پہلے توحید کی دعوت دینا اور پھر XYZ دعوت دینا، اور پھر یہ کہا کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تو واپس آئے نا میری مسجد تو دیکھے اور میرا گھر تو دیکھے بٹ مجھے نہ پائے. اچھا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور رونا شروع ہو گیا اور کہا کہ رسول اللہ مجھے نہ بھیجیں آپ. تو آپ نے کہا کہ نہیں، تمہارا جانا زیادہ ضروری ہے وہاں پہ. اچھا معاذ بن جبل نوئنگ کہ میں جب واپس آؤں گا تو یہ حبیب سے آخری ملاقات ہے اور اس کے بعد کبھی نہیں مل پاؤں گا، اسٹل ہی چوز دا سیپریشن اوور کلوزنس، محبت کی وجہ سے ہی. تو محبت تو پھر آپ کو اگر آپ کے لیے وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو دور رہنے پہ بھی جو ہے نا وہ بلکہ کیٹلسٹ ہے جو آپ کو دور بھیجے گی، کیونکہ حبیب کا حکم تھا آئی تھنک. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جیسے آپ نے بات کی تھی نا کہ مجھے میرے لیے کیا بہتر ہے، وہ چیز زیادہ انسان اسپیشلی یوتھ کے لیے آج کل ٹھیک ہے. اف یو آر انوالوڈ انٹو سمبڈی، آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہے، بہت بات کرنے کا طریقہ اچھا ہے، آپ یو فیل بٹر فلائز ان یور اسٹمک اینڈ یو فیل یعنی کہ ڈیفوڈلز گر رہے ہیں اور لوگ وائلن بجا رہے ہیں جب وہ نظر آتی ہے تو. لیکن آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ میرے بچوں کی ماں کے طور پر میں اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہوں، یا کیا میری والدہ کے لیے یا ایز اے بہو ایکسیپٹیبل ہے، یا اسی کو اس سیم ہولیے میں سیم کردار کے ساتھ جب میں گھر میں ہوں گا کیا مجھے ایکسیپٹیبل ہے. تو آئی تھنک یہ چیزیں سمجھنا یوتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. سبحان اللہ، صحیح ہو گیا. بہت بہت اہم بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس مفہوم کی بات ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آقا کو جنیں گی. جی. تو ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، بہت محبت ہوتی ہے، اور یہی محبت امتحان بن جائے گا کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا بالکل جیسے یعنی اولاد سے محبت ایک بڑے کاز کی خاطر ہے، اولاد سے محبت الٹیمیٹ کاز نہیں ہے. اللہ نے اولاد کی جو محبت میرے دل میں ڈالی ہے یہ ایک بڑے کاز کی اسٹرگل کے لیے مجھے میرے اندر ایک کیپیسٹی رکھی ہے مجھے تاکہ میں وہ کام کر سکوں. میں اولاد کی تربیہ میں اچھے ٹیمپرامنٹ کا مظاہرہ کروں، ان کو ٹالریٹ کروں، ان کی رسپیکٹ کروں، ان کو مارجن دوں، ان کو انڈرسٹینڈ کروں، ان کی ہر بات کو مطلب ان کے اوپر سخت ہاتھ نہ رکھوں، ان کو جینٹلی ان کو ہینڈل وتھ کیئر کروں. تو یہ پوری کیپیسٹی میرے اندر رب کریم نے رحم اور محبت کی صورت میں رکھی ہے. لیکن اگر اولاد کو میں اپنا اینڈ بنا لیتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ مائیں عورتیں اپنے آقا کو جنیں گی، یعنی وہ ان کے لیے ایسا ہوگا، اس کو اس طرح فالو کریں گی، یعنی زندگی یعنی جو ان کی رضا ہے وہ میری رضا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہی میں چاہتی ہوں، مطلب سرنڈر کر دیں گے. وہی ہم سب کو یعنی اولاد کی وانٹ تو ہمیں اللہ کی فالو کرنی ہے. بالکل ایسی بات ہے. اور قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ
اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فِتْنَةٌ. ٹھیک ہے, تمہاری بیوی میں اور اولاد میں تمہارے لیے فتنہ ہے. ایک اور جگہ پہ ہے کہ یہ تمہارے لیے تمہارا دشمن ہے. اور یہ یعنی دشمن کس سینس میں کہ اگر یہی محبت آپ کو حرام کمانے پہ فورس کر رہی ہے کہ آپ سودی جاب کر لیں یا آپ 2 نمبری کر کے کچھ بچوں کو اچھے کپڑے پہنا دیں, تو یہ دشمن ہے پھر. تو یعنی یہ محبت ڈرائیو کرنی چاہیے جیسے آپ نے کہا. اچھا یہ سلمان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ جو انٹینجیبل نیڈز آر مور امپورٹنٹ دین دا ٹینجیبل نیڈس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اس سے پہلے یہ جو بڑا ایک عام طور پہ بات ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہماری بیسک نیڈز ان ٹرمز آف ٹینجیبل نیڈز پوری نہیں ہو رہی. لیکن اگر ہسبینڈ بہت زیادہ رسپیکٹ اور لو دینے والا ہے, لیکن پھر بھی اس ہائپر کنزیومرزم کی وجہ سے اور کیپٹلزم کی وجہ سے نا ایک سیٹسفیکشن نہیں ہے, بیکاز کانسٹنٹ کمپیئرنگ ہو رہی ہے, کمپیریزن ہو رہا ہے انسٹاگرام پہ اور باقی سوشلز پہ. لیکن اگر ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایک گھر سے دوسرے گھر اور تیسرے گھر اور چوتھے پر پورے 9 گھر میں جاتے تھے اور کہتے کوئی ہے کچھ کھانے پینے کے لیے, تو وہاں وہ کہتی تھیں کہ نہیں کچھ نہیں موجود سوائے اسودان کے یعنی کھجور اور پانی کے. لیکن اسٹل وہ اللہ کے نبی کے ساتھ لائل تھیں اور وہ اٹیچ تھیں, مطلب شکایت نہیں کرتی تھیں, پرابلی بیکاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا, ان کے جو انٹینجیبل نیڈس کا پورا کرنا تھا, دیٹ واز فار مور گریٹر دین دا ٹینجیبل نیڈس. اور آج کل ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ ٹینجیبل نیڈس تو بھمبار ہے, گاڑی ہے, ڈرائیور ہے, اچھے اسکولز میں جا رہے ہیں بچے, انٹرنیشنل ٹرپس بھی لگ رہے ہیں, بٹ خاتون سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. پہلے تو وہ جو آیت آپ نے شیئر کی وہ بڑی اہم, اس میں مجھے ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے طاہا بھائی. مال, اولاد اور تمہاری بیویاں یا تمہارے اسپاؤس اور تمہاری اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے. اور فتنہ مصیبت کے معنی میں نہیں بلکہ ٹرائل کے معنی میں. یہ تمہارا ٹیسٹ پیپر ہے. اولاد اور بیوی یا شوہر تمہارا ٹیسٹ پیپر ہے. یو ول بی یعنی یہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا کہ تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو اور ان کی محبت میں اس کو بھول تو نہیں جاتے. صحیح. میں ایک بات اکثر غور کرتا ہوں کہ یہ سارے وہ رشتے ہیں جو جائز رشتے ہیں اور جو مطلب سمجھ لیں کہ بہترین, مطلب بیوی اور اولاد جو کہ وہ رشتہ ہے جو شریعہ کی باؤنڈریز کے یا شریعہ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے نا, ان کو امتحان کہا گیا. تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ امتحان نہیں ہوں گے, وہ کتنا بڑا فتنہ ہوں گے. جو ہماری زندگی میں اور بہت سارے لوگ ہیں, مطلب بیوی اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے, تو جو باقی سارے لوگ ہیں جن کو ہم فتنہ, مطلب کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ بھی میرے لیے ٹرائل ہے, کہ یہ جو مجھے بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں اور کبھی میں دل اس پہ پھینک رہا ہوں, کبھی دل اس پہ پھینک رہا ہوں. تو یہ مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے, تو وہ جو دنیا میں باقی لوگ ہیں وہ کتنا بڑا فتنہ ہوں گے. تو اس کے لیے ہماری جو ذہن ہے اللہ کرے کہ تیار ہو. باقی وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ جو ٹینجیبل والی بات ہے نا, اصل میں لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ان کی جو وہ والی غیر مادی ضروریات ہیں وہ زیادہ اہم ہیں. وہ ٹینجیبل نیڈس کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں, اور یہ علم کی کمی کی وجہ سے. اور میں وہ جو 3 سوال ہیں نا کہ جو میں نے ابھی رکھے کہ زندگی ڈرائیو ہو رہی ہے اس سوال سے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے, میں وہ پرسو کروں گا. حالانکہ آئیڈیلی زندگی کو ڈرائیو ہونا چاہیے اس سوال سے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے, میں اس کو پریفر کروں گا. اور میرے لیے کیا اچھا ہے یہ کیسے ڈیفائن ہوا ہے اس کو میں چیک کروں گا کہ میں نے یہ کیسے کنکلوڈ کیا کہ میرے لیے یہ اچھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا میں نے ڈیوائن گائیڈنس سے مدد لی یا نہیں لی, اس کے لیے کیا میں نے مشورہ کیا یا نہیں کیا, اس کے لیے میں نے اصحاب حکمت یا اصحاب علم سے کچھ کنسلٹ کیا یا نہیں کیا, اس کے لیے میں نے ٹھنڈے ذہن سے سوچا یا نہیں سوچا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے. تو ایک معاملہ یہ ہے. اور اصل میں ہم سے اللہ نے بندگی کا جو تقاضا کیا ہے وہ یعنی اللہ نے بندگی کے تقاضوں کو جن عنوانات کے, جن ٹائٹلز کے انڈر میں ہمیں ڈیفائن کیا نا, اس میں سے ایک ٹائٹل محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. اور قرآن کی آیت ہے نا کہ وہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, یہ سب سے زیادہ جو عزیز چیز ہے تمہاری, بلکہ یہ بڑا مشکل ٹیسٹ ہے. اگر ہم لوگوں سے یہ ٹیسٹ کر لیا جائے کہ ہمارے پوزیشن میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو چیز عزیز ہے
اگر اس کی محبت میں نے اپنے دل سے ختم کی اور اس کو کسی بڑے کاز کے لیے اویلیبل کیا، اگر میں نے نہیں کیا تو قرآن کا تو اسٹیٹمنٹ بڑا سخت ہے. اچھا یہاں پہ نا ہم غالباً البر سے مراد یعنی حتیٰ یعنی تنفقون سے مراد ہم صرف مال لے لیتے ہیں. انفارچونیٹلی مال صرف نہیں ہے، یہاں پہ وہ گرل فرینڈ بھی ہے جس کو آپ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں. یہاں پہ وہ ڈرگ بھی ہے جس کو آپ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں پرابلی. اور یہاں پہ وہ زبان سے گالی گلوچ یا وہ کرس ورڈز بھی ہیں. ایون یہاں پہ غصہ بھی ہے کہ جو جس کو آپ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں کہ کیونکہ مما تحبون جو ہے نا، اصل ہم نے یہ ٹٹولنا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پسند چیز کون سی ہے جو میرے اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتی ہے. تو کیونکہ صحابی کا اس پہ واقعہ انہوں نے اپنا باغ دے دیا تھا تو ہم اوکے ٹھیک ہے چلو مال دے دو جی، جو یا اپنی کوئی بہت سے لوگ ماشاء اللہ ایسے بھی ہیں اپنی گولڈ کی جیولری دے دی، ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے ان سے، اور بہت بڑا عمل ہے یہ. بٹ اصل چیز یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے میرے دل میں جو چیز واقعی میں اللہ اور میرے بیچ میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے، تو اس کو اصل قربان کرنا میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح. یہ بتائیے کہ سلمان بھائی کہ یہ جو یوتھ کو ہر موڑ پہ پیار ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک ایشو، اور دوسرا ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو محبت ہے، سال 2 سال گزرے وہ ایک چارم رہا، وہ فینٹیسیز رہیں، لیکن اس کے بعد 5-10 سال ہو گئے تو وہ صرف ایز روم میٹس ہی رہ رہے ہیں، بٹ ہسبینڈ وائف یا سول میٹس نہیں رہ رہے. اس کی بڑی وجوہات کیا آپ سمجھتے ہیں اور اس پہ کیسے ٹیکل کیا جائے اس چیز کو کہ انجوائے کیا جائے اس ریلیشن شپ کو؟ محبت جو ہے نا وہ دینے کا عمل ہے، اور ہماری سوسائٹی میں محبت کا کامن پرسیپشن یہ ہے کہ جیسے کچھ لینے کا عمل ہے، لیکن ایکچولی یہ گیونگ ہے. اور بچوں کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہو رہی. بچوں کو وہ ویلیو جو ان کے والدین کی طرف سے ملنی چاہیے، جو ٹرسٹ ملنا چاہیے، ان کو جتنا انڈرسٹینڈ کیا جانا چاہیے اور ان کو جتنی وارمتھ ملنی چاہیے اپنے والدین سے اور جتنی ایکنالجمنٹ ملنی چاہیے، وہ سب انہیں ہمارے معاشرے میں نہیں مل رہی. بعض اوقات جب ہم بہت سے والدین اپنے بچوں کی اگر کسی عمل کی تعریف کرتے ہیں تو مائنڈ لیسلی کرتے ہیں، اور جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو مائنڈ فلی کرتے ہیں. اور تعریف ویسے بھی ٹھیک چیز نہیں ہے. مطلب تعریف کی جگہ اس کو محبت چاہیے، ٹرسٹ چاہیے، اس کو ریکگنیشن چاہیے آپ سے، تو وہ نہیں مل پاتی. اور یہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک محبت کی مطلب ایک بھوک ہوتی ہے، اور محبت کی بھوک اگر جائز راستے سے پوری نہ ہو تو وہ مطلب بھوک کوئی سی بھی ہو نا بڑی خطرناک ہوتی ہے. مطلب کسی بھی طرح کی بھوک جو ہے وہ بڑی ظالم ہوتی ہے. تو یہ جو کیوریوسٹی ہے، یہ ذہن کی بھوک ہے نا، جب علم نافع نہیں ملتا تو کیوریوسٹی ڈرائیو کرتی ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے، جو واٹس ایپ کے گروپس میں ہر وقت تانکنا جھانکنا ہے نا، یہ لا تجسسو کی ماس اسکیل وائلیشن جو ہے نا، یہ علم نافع کی بھوک ہماری نہیں پوری ہوئی. لہٰذا ہر طرف فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، وہ مائنڈ لیسلی مطلب آپ کو کیا اس سے کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن لوگ دیکھے جا رہے ہیں. اسی طرح وہ جو محبت کی بھوک ہے وہ پوری نہیں ہوئی ان کی. تو اس وجہ سے ایک تو پرابلم یہ ہے. اور جو ہسبینڈ وائف کا ایشو ہے، ہماری یہاں رسپیکٹ جو ہے نا، جب وہ مطلب ہماری دیکھیں جو ویسٹرن ماڈل ہے نا، اس میں اتھارٹی نہیں ہوتی. اس میں جو دو محبت کرنے والے ہیں وہ ایکول فوٹنگ پہ ہوتے ہیں. صحیح. اس میں مساوات ہے، ایکویلٹی ہے، دونوں کے ایکول رائٹس ہیں. وہاں پر اتھارٹی جو ہے نا وہ پرسنل فریڈم کے لیے تھریٹننگ ہے، اور پرسنل فریڈم کو میکسیمائز کرنا. بلکہ اس وقت میں بہت سے یوتھ کو دیکھتا ہوں، مذہبی ذہن رکھنے والے لڑکے اور لڑکیاں بھی بعض اوقات اپنا فیئر بتاتے ہیں شادی سے پہلے کہ ہمیں فیئر یہ ہے کہ جو میری فریڈم ہے نا، جو میری آزادی ہے، وہ کہیں قربان تو نہیں ہو جائے گی. جب میں شادی کر لوں گی یا شادی کر لوں گا، یہ اپنی تو نہیں چلائیں گے. یا لڑکا سوچ رہا ہے کہ مجھے شادی کرنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو کہیں کچھ کمپرومائز تو نہیں کرنا پڑے گا، جو میرا فل جو فری میرا لائف اسٹائل ہے، جب چاہوں سوؤں، جب چاہوں کھاؤں، جب چاہوں باہر نکل جاؤں، دوستوں میں چلا جاؤں. یہ فن جو ہمارا فن ہے نا، فن زندگی فن ہے نا، تو فن پہ کوئی کمپرومائز نہیں، فریڈم پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. تو محبت جو ہے نا وہ تو مطلب وہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. وہ اس کے اندر آپ کو اس میں ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ محبت کیا ہے، اس کو ذرا سا ڈیفائن کرتے ہیں. محبت ہمارے تناظر میں جب ہم کسی کی نیڈس کو اور کسی کی وانٹس کو اور کسی کی ایکسپیکٹیشنس کو ویلیو دیتے ہیں اور کسی کی فیلنگس کو ویلیو دیتے ہیں
اور اس محبت کے نتیجے میں یعنی محبت صرف یہاں پہ نہیں ختم ہوتی کہ مجھے کوئی بہت اچھا لگ رہا ہے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ میں اب اس کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں اس کا قرب بھی چاہتا ہوں، میرے اندر ٹوگیدرنس کی اسپرٹ بھی پیدا ہوتی ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ اس کے ساتھ وقت گزاروں اور اسے سمجھوں. ایک چیز تو یہ ہے، لیکن میں اپنی نیڈز اور اپنی وانٹس سے زیادہ اس کی نیڈز اور اس کی وانٹس کو اہمیت دے سکوں. میرے لیے سیکریفائس کرنا ریگریٹفل نہ ہو. اگر آپ کے لیے سیکریفائس ریگریٹفل ایکسپیرینس ہے تو آپ کو محبت نہیں ہے. اگر آپ ابھی بھی یعنی وہ انسان جس سے تعلق کے نتیجے میں آپ اپنے رائٹس کے لیے پریشان رہتے ہیں، وہاں محبت نہیں ایگزسٹ کرتی. یعنی یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there's a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ ہے ایمان کی دولت، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے، ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے، ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے، ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس alone. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آل دس equipment, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے ہی ادا کرتے ہیں. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. السلام علیکم. ہماری ایمانی تناظر میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ محبت جو ہے وہ اللہ کے راستے کی دیوار نہیں بننی چاہیے. اور ہم ایک جملہ سنتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت. تو بیسیکلی تو محبت ایک فطری ہمارے اندر ایک اللہ کا ایک انعام ہے کہ ہمارے چاہے وہ نان مسلم بھی ہو اس کے دل میں بھی بڑی محبت ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے ایمان اور علم نافع اسے عطا ہوتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس محبت کو ایک سینس آف ڈائریکشن مل جاتی ہے، اور وہ محبت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اور اس کے دو بڑے نتائج ہوتے ہیں بڑے پریکٹیکل ٹرمز میں، اور وہ ریلیشن شپ کی کوالٹی کو سپریم پوزیشن پہ پہنچاتے ہیں، مطلب بہت ہی خوبصورت بناتے ہیں. صحیح. اور وہ جو محبت ہے جو پیور لو ہے وہ دو نتائج پیدا کرتا ہے. مطلب ایک یہ ہے کہ وہ جب بھی آپ کو وہ محبوب اچھا لگتا ہے آپ کے دل میں اللہ کا شکر بھی پیدا ہوتا ہے. تو اب محبوب نے آپ کو اللہ سے جوڑا، آپ کو بیوی اچھی لگ رہی ہے، آپ کو بچے اچھے لگ رہے ہیں، آپ کو والدین یا دوست اچھا لگ رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ محبت وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کے اندر فال کرتی ہے، اور اس کے اندر بھی یعنی چونکہ اب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو تمہاری تعریف بھی اصل میں اللہ ہی کی تعریف کا ایک تسلسل بن رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین ہی کا ایک تسلسل ہے کہ تم اچھی لگ رہی ہو یا تم اچھے لگ رہے ہو، اور اس پہ انسان کو دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ ایک جیسے انسان کی محبت جو ہے اس کا ایک پہلا اسپیکٹ ہے. دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے، اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ معاف کرنا آسان ہو جائے. یعنی آپ کے اندر جو صبر کا جذبہ ہے یہ محبت اس کو نرچر کرے. مطلب دنیا میں لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہے جس کی بات کا برا نہ ماننا آپ کے لیے آسان ہو. یعنی اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ انسان سب سے زیادہ اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ اس کی بات کا برا نہ مانیں. اور اگر ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا تو ہم محبت ہمارے لیے انجوائبل نہیں رہے گی. ابھی جو پرابلم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ شکر اور صبر یہ دونوں اس محبت کے اندر ایک پیکج ڈیل کے طور پہ آتا ہے کہ مطلب مجھے چاہے وہ فیملی میں کسی سے محبت ہو وہ مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن ایکچولی وہ یعنی وہ محبت جو اللہ کے راستے کی دیوار بن جائے وہ محبت ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ محبت جو اللہ کے راستے کا دروازہ بن جائے یا راستہ بن جائے، مطلب مجھے فیسیلیٹیٹ کرے، میرے اندر ایک معاف کرنے کی کیپیسٹی، شکر کرنے کی کیپیسٹی وہ میرے اندر ڈیولپ کرے. دوسری بات یہ کہ میں یہ نہ بھولوں کہ آرڈر آف ریلیشن شپس کیا ہونا چاہیے.
مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا نا کہ والد جو ہے وہ یعنی جنت کے، یعنی اس مفہوم کی بات ہے کہ والد کی جو خدمت ہے یا والد کی جو محبت ہے یا والد سے جو تعلق ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے. اس مفہوم کی بات ہے کہ مطلب جیسے جنت کے دروازوں کی ایک میٹافر یوز ہوئی، اسی طرح والدہ کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ والدہ کے لیے کتنی بڑی میٹافر یوز ہوئی ہے اور کتنا اس کی ایک فضیلت بتائی ہے کہ تو والدہ سے جو محبت اور تعلق ہے. لیکن بعض اوقات آپ کو چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کا اصول یہ ہے کہ جو مجھے اچھا لگے گا وہاں تک تو میں ساتھ چلوں گا، جس دن آپ بریانی بنائیں گی، جس دن آپ میری مرضی کی چیزیں دیں گی، جس دن آپ مجھے گفٹ دیں گے، جس دن آپ مجھے فالو کریں گے اس دن تو ٹھیک ہے. لیکن آپ مطلب مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ الٹیمیٹ کرائیٹیریا نہیں ہے، بلکہ میرے لیے کیا اچھا ہے اس کو میں سمجھنے کی کوشش کروں اور مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے اس کو میں اس کے انڈر میں لانے کی کوشش کروں. تو میاں بیوی کے تعلق میں بھی جسے میں کہتا ہوں کہ بے تکلفی اور عزت اور ادب اور احترام یہ کو ایگزسٹ کرنا چاہیے. یہ ہماری ایمانی تناظر میں میاں بیوی کے محبت کی سب سے جائز شکل ہے. لیکن جب عزت اور احترام ختم ہو جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ مطلب اتنے فرینک ہو گئے اور اتنے کینڈڈ ہو گئے کہ بالکل پھر ایک بلنٹ ہو گئے، بلکہ اگر ہم ذرا سلینگ میں کہیں تو منہ پھٹ ہو گئے، ذرا بدتمیز ہو گئے، اور اس میں پھر جیسے دونوں جو ہے نا وہ ایکول فوٹنگ پہ اور بڑا کراس فائر ہوتا رہتا ہے اور محبت بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ والی محبت تو کوئی محبت نہیں ہوتی. میں سر ایک جانتا ہوں میرے فیملی میں ایک میری بیسکلی بڑے قریبی ریلیٹیو ہیں، وہ ان کی جو وائف ہے نا ان کی بڑی اچھی گپ شپ، بڑا اچھا ریلیشن ہے. وہ اپنے ہسبینڈ کو نا ہمیشہ خان بولتی ہیں، خان یہ کہہ رہے تھے، خان وہ کہہ رہے تھے، اور سارا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وائف ہونے کے ساتھ یعنی آپ ساری زندگی ساتھ گزار لی، بڑے بچے ہیں، نانی دادا دادی ابھی اس حد تک پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ مجھے وہی چیز یہ ٹرمینالوجی بہت پسند آئی ان کی کہ اپنے ہسبینڈ کو بڑے رسپیکٹ سے پکارنا. اینڈ دین میں نے ان کے اندر بھی ہسبینڈ میں بھی ایک ریپلیکا دیکھا، یعنی جو ہے نا اس کو ریفلیکٹ کرنا محبت کو دیکھا کہ دا وے ہی یوز ٹو رسپیکٹ ہز وائف. ہسبینڈ کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے کہ میری وائف مجھے رسپیکٹ فل ورڈ سے بلائے، صرف مین نام سے نہ پکار رہی ہو کہ توہا ادھر آئیں. اچھا تو توڑا تو بہت ہی دور کی بات ہے، یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ تم یا تو، ہاں کبھی کبھی کیجول میں آپ بہت ہی گپ شپ مار رہے ہیں تو تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا، لیکن جنرلی 95% رسپیکٹفل وے میں پکارنا، تو یہ بڑا ایک اور رسپیکٹ دونوں کی ہونی چاہیے. مطلب بیوی کی بھی رسپیکٹ جیسے بڑی ضروری ہے، بالکل، کہ بلکہ بیوی تو بہت مطلب اتھارٹی میں آپ کے بعد فیملی کے اندر آپ کے بعد آپ کی سیکنڈ ہے. جی ایون بچے جو کہ بہت چھوٹے ہیں ان کی بھی سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے. تو جب بچوں کی سیلف رسپیکٹ اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ ہے تو بیوی کے ساتھ بھی بہت محبت اور بہت شفقت اور بہت اس کی جو فیلنگز ہیں، اس کی جو کیئر ہے وہ بہت ضروری ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو نک نیمز عائش کے ساتھ پکارتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ یعنی گیونگ نک نیمز ٹو سم تھنگ شوز کہ وہ چیز آپ کے بڑے قریبی ہے. جیسے بچوں کو ہم بہت زیادہ نا نک نیمز دیتے ہیں، جیسے وائف کو بھی نک نیم دینا میں سمجھتا ہوں. اور ایون وائف کو بھی جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو اپنے شکر والی کیفیت، شکر اور صبر کی والی، تو ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. سو یہ ایک کیٹلسٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے سامنے انہوں نے بول دیا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو انہوں نے کہا عائشہ سے. جسٹ امیجن اگر حضرت عائشہ کو پتہ چلا ہوگا کہ سب کے سامنے مجھے میرا کہہ دیا. اچھا جب صحابی نے پوچھا رسول اللہ نہیں مردوں کی بات کر رہا ہوں میں، تو آپ نے کہا ابوہا، عائشہ کا باپ، یعنی دوبارہ عائشہ کو لے کے آئے بیچ میں. اور ان کا کلیکشن یہ نہیں کہا میرا بیسٹ فرینڈ، میرا جگری دوست ابو بکر صدیق، لیکن دوبارہ وہ لے کے آئے. تو ہم تو اپنی وائف کا شاید نام بھی لوگوں کے سامنے لینا اپریسیشن کے اس میں برداشت نہیں کرتے، تو حالانکہ اللہ کے سب سے زیادہ غیرت مند ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پروفیٹک رومانس پڑھ لیں تو ہم سے تو رومانٹک بھی کوئی نہ ہو، لیکن ہم دیندار طبقہ بڑا ڈرائی ہو چکا ہے انفارچونیٹلی اس معاملے میں. یہ بات صحیح ہے، بالکل یہ بہت اہم بات ہے کہ محبت کا اظہار
یہ بڑا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے اور کوئی صاحب وہاں سے گزرے. کچھ اس طرح کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صاحب نے کہا کسی کے بارے میں کہ یہ جو صاحب ہیں ان سے مجھے بہت محبت ہے. جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کبھی ان کو یہ بتایا کہ تمہیں ان سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا میں نے بتایا تو نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ تمہیں ان سے محبت ہے. مطلب یہ جو ایکسپریس کرنا ہے یہ اچھا عمل ہے مطلب انسان. اور اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر اس کے نفس میں ایک اور چیز ہے کنٹرول کرنے کی. میاں بیوی جب محبت کے اندر رسپیکٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے اور دوسرے کی فیلنگس کا خیال، کیئر فار دا ادر پرسنس فیلنگس کی جو ذمہ داری ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور پھر ہم جیسے ڈکٹیٹ کرتے ہیں، میری بات مان نہیں رہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹینجیبل نیڈز ہیں ان کو زیادہ اہمیت دینا شروع کرتے ہیں. اور مطلب بعض اوقات میں بہت حیران ہوتا ہوں، بہت ساری فیملیز میں ابھی بھی پاکستان میں بھی اور باہر بھی میں دیکھتا ہوں کہ ایسی فیملیز ہیں جن کا لائف اسٹائل اتنا لیوش ہے اور اب شوہر کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ بہت کمانا ہے. اور بعض اوقات شوہر جو ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، بیوی اور فیملی ادھر ہے، اور وہ خود ہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے آپ باہر زیادہ پیسے ہمیں بھیجتے رہیں. لیکن یہ مطلب شوہر کی ایبسنس جو ہے وہ زیادہ پیسوں سے کمپنسیٹ تو نہیں ہو سکتی. آپ کی جو ضرورت ہے آپ اپنے لائف اسٹائل کو کم کر لیجئے لیکن آپ لوگ اکٹھا رہیے. تو یہ جو بات ہے اس کو مطلب ہم لوگ بہت ہماری سوسائٹی میں ساری ضرورت جو ہے نا، سب سے بڑی ضرورت پیسہ ہے، سب سے بڑی ضرورت چیزیں ہیں. تو یہ مسئلہ جیسے پھنسا ہوا. اور سلمان بھی ہم نا اپنے گھر میں بھی دیکھیں، اگر تو بچہ نئی کارپیٹ پہ دودھ گرا دے تو ایک طوفان مچ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور بچے کو وہاں سے بھی شور اور چیخنا اور یہاں سے بھی یہ سب سے ڈانٹ. لیکن اگر وہی بچہ سوتا رہ جائے فجر پہ اور نماز نہ پڑھے تو ہم کہتے ہیں چلو ویسے بھی کل ایگزام ہے، تو بلکہ ہم کہتے ہیں اس کو نہ اٹھاؤ، اس کا صبح پرچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا پیپر ہے. تو یعنی ہم نے بچے کو بے شک قرآن تو پڑھتے رہے، یہ تو کہا نماز پڑھے، کہ ہم نے بائی آر ایٹیٹیوڈ یہ ہم نے اس کو انکلکیٹ کر دیا اس کے ذہن میں کہ دیکھو یہ چیز کمپرومائزیبل نہیں ہے، میٹیریل چیزوں کی تباہی. ہاں اگر دین کی تباہی ہو جائے پیپرز کے لیے تو وہ پھر بھی کمپرومائز کی جا سکتی ہے. اور مجھے آپ کا کچھ سال پہلے میں نے آپ کا ایک جملہ سنا تھا، مجھے اس نے بہت ہیلپ کی. وہ یہ تھا کہ اگر آپ اتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں، مطلب میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں، کہ آپ کوئی ایک بھی انسان آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ اپنی کمفرٹ پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر آپ می اینڈ مائی سیلف والی لائف گزار رہے ہیں، سیلفش ہیں. یعنی آپ نے پہ ایگزامپل دی تھی کہ اگر کوئی بھی ایک ایسا انسان ہے اس کے لیے آپ نیند قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا میں سوچنا شروع ہو گیا میں کس کے لیے نیند قربان کر سکتا ہوں، اور کوئی ایک ایسا انسان نہیں ہے جس کے لیے آپ اپنے کمفرٹ کو چھوڑ کے اس سے کمفرٹ کو پریفر کر سکتے ہیں. تو یہ چیز نا جب بھی مجھے رات کو خواتین میں یہ عام ٹرینڈ ہے کہ جب بھی سارے کام ہو کے ہسبینڈ اگر بیڈ پہ آتا ہے تو اس ٹائم کوئی چیز یاد آتی ہے کہ فلاں چیز لازمی لے کے آنی تھی، ٹھیک ہے، یا فلاں دروازہ لازمی بند کرنا تھا، حالانکہ اس سے پہلے کہ 10 دفعہ پوچھ لیا جائے کہ کچھ اور کام تو نہیں ہے میں آ جاؤں. سو اگین وہ جو بات ہے نا کہ میں کس کے لیے اپنا کمفرٹ کمپرومائز کرنے تیار ہوں، اگر ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے تو بڑا پرابلم ہے آئی تھنک. اور اس معاشرے میں جو ایک می ٹائم کا جو کانسیپٹ ہے کہ مجھے خوش رہنا ہے، اور موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں گورے زیادہ تر وہ تو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، ایون سائیکالوجسٹ، سائیکو تھراپسٹ، سائیکاٹرسٹ بھی، کہ یعنی جو چیزیں حرام ہیں تم یہ کرو جسٹ ٹو ہیو می ٹائم. تم اپنے آپ کو ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل، دفع کرو لوگوں کو، باہر میں جائیں لوگ، اپنے اوپر وقت گزارو، اپنے پہ خرچ کرو، لوگوں پہ پیچھے خرچ نہ کرو. ایک عجیب سا ان کی کاؤنسلنگ اور تھیراپی چل رہی ہے جس نے بڑا کرپٹ کر دیا ہمارے ساتھ. اور یہ می ٹائم کے نتیجے میں لوگوں کی جو زیادہ بیسک اور جینون نیڈ ہے اور جو زیادہ گریٹر نیڈ ہے جو تعلق اور محبت کی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. یعنی ایک آئسولیشن اور لونلینس بڑھ رہی ہے. یعنی اگر 3-4 سوال ہماری سوسائٹی میں سب سے کیے جائیں، فار ایگزامپل ایک سوال یہ ہے کہ کیا
آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی آپ کو بہت سمجھتا ہے آپ کو جج کیے بغیر. دنیا میں کوئی ایسا ہے جو آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے, آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے اور آپ سے اپنی کسی نیڈ کے لیے محبت نہیں کر رہا, وہ سیلف لیس ہے آپ سے. مطلب وہ آپ سے محبت اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اسے جواب میں کچھ چاہیے, وہ آپ سے اس لیے محبت کر رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ کے لیے وہ اپنے کمفرٹ کو مطلب قربان کر سکتا ہے. تو یا کوئی ایسا ہے جس سے آپ اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہوں, جس سے آپ اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتے ہوں, جس کے ساتھ آپ کا اس کی جو پریزنس ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آکیوپائڈ نہیں ہوتا ذہنی طور پہ جب وہ آپ کے پاس ہوتا ہے اور وہ آپ کو پوری اٹینشن دیتا ہے. اگر یہ سوال لوگوں سے کیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ ایسا آدمی کہاں ہوتا ہے, ایسا تو کوئی نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے تو دنیا میں اب روبوٹس بن رہے ہیں نا اس طرح کے, مطلب وہ آپ یعنی دنیا اب اس طرف جا رہی ہے نا کہ مطلب انسانی شکل میں جو اسپاؤس ہے وہ تو انیبل ہے یہ ساری ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے, تو مطلب کیوں نہ ہم ایک روبوٹ ہی لے لیں تاکہ ہمارا می ٹائم کمپرومائز ہی نہ ہو. مطلب دنیا میں تو اب یہ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں نا کہ روبوٹ سے شادی ہو رہی ہے لوگوں کی, تو دنیا وہاں پہنچ گئی ہے. اور میں بھی تو آپ نے بالکل جو اشارہ کیا نا, اللہ اکبر, ابھی جو ایپل ویژن آیا ہے کہ جس میں پہلے لوگ اس میں اسکرین انوالو تھے, اب تو جو ہے نا 3D ایکسپیرینس آ گیا ہے. اب تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے اب تو ہر ٹائم ہی وہ دے آر واچنگ موویز, دے آر ان کانٹیکٹ ود دا ورچوئل. اور جو میٹا ہے بیسکلی جو یہ جس طرف جا رہا ہے ورچوئل VR کی طرف, ورچوئل ریئلٹی کی طرف, اس میں یہی ہوگا کہ یہ ایپل کی ڈیوائسز, اور یہ تو بھی اسٹارٹ ہے, بڑی سوفسٹیکیٹڈ ڈیوائسز پہن کے لوگ اپنے ایک آئیڈیل لائف کریٹ کر لیں گے جس میں آئیڈیل گرل فرینڈ ہے, آئیڈیل سینری ہے, آئیڈیل اسنیکس پڑے ہوئے ہیں, اور وہ اس جو حقیقت والی لائف ہے جس میں گھر میں تھوڑے سے چپکلشے بھی ہیں, تھوڑے سے ریپیئرز بھی ہیں گھر میں, اس کی طرف آئیں گے ہی نہیں. اور کیونکہ وہاں تو یہ چیز لینے کے لیے دینا بھی پڑتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی دیر آر ملینز آف پیپل, ہمارے پاکستان میں بہت کم لیکن جاپان میں اور ناروے میں, اسکینڈینیوین کنٹریز میں, دے ہیو اسٹاپڈ میریئنگ وومین اینڈ دے آر ہیونگ ناؤز بلا سیکس ٹوائز ایز اے ریپلیسمنٹ. اور اب اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ایون میٹا میں تو آہستہ آہستہ اس طرف بھی جا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے ٹچ اور فیل کر سکو. ویژن پہ تو یہ ون ڈائریکشن ہے نا, 2D and 3D آپ یو ٹچ اینڈ فیل دا تھنگز ایز ویل. اب اس طرح جا رہے ہیں پھر تو لوگ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہوں گے, اپنی دنیا کریٹ کی ہوئی ہے, وہاں شادی کی ہوئی ہے, اور وہ سارا یہی اسٹف ہے, وہ سارا یعنی فیک ہے. ایک بڑی دلچسپ ڈبیٹ چل رہی ہے کہ روبوٹ سے اگر شادی ہو جائے اور اس کو ہم طلاق دینا چاہیں یا اس کو سیپریٹ ہونا چاہیں تو ہمیں دشواری یہ آ رہی ہے کہ مطلب ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی کہ ہم نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا, کیونکہ اس کے پاس ہماری ساری میموریز ہیں. تو اس کے پاس سارا وہ مطلب وہ ڈیلیٹ کیسے کریں اور وہ مطلب کیسے اس کو ایبنڈن کیسے کریں, مطلب یہ ساری مطلب دماغ کیسا. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جو ہمارا دین کا اور اسلام کا جو گولڈن ایرا تھا اس میں تمام صحابی اور تمام لوگ جو ہیں وہ جس دنیا کو امیجن کرتے تھے, مطلب ان کے سامنے اگر انگور کھانے کے لیے آتا تھا تو انہیں جنت کے انگور یاد آ جاتے تھے, اور اگر ان کے سامنے کوئی باربیکیو کوئی گوشت ووشت کا کرتا تھا تو انہیں دوزخ کا انگارہ یاد آتا تھا, اور اگر کوئی تعریف کرتا تھا یا کوئی بات ہوتی تھی تو مطلب کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ آرام تو ہمیں وہاں ملے گا. اس طرح کی وہ زندگی میں رہتے تھے. تو اگر دیکھا جائے تو ایک میٹاورس, اگر میں ایک لفظ بڑا بہت ہی خراب سا لفظ ہے لیکن میں استعمال کر رہا ہوں کہ ان کی وہ جس دنیا کو حقیقی سمجھ کے اس کے اندر رہ رہے تھے وہ واقعتاً ایک مطلب ایک بہت بڑی مطلب ایک لائف ایئر آفٹر ان کے سامنے ایسا تھا کہ منٹ پہ جو ان کی دنیا تھی اس میں ہر چیز تھوڑی دیر کے بعد انہیں جنت یا دوزخ میں سے کوئی چیز ریمائنڈر کے طور پہ آتی تھی. لیکن اس وقت کی صورتحال کیا ہو گئی ہے کہ لوگ ایک سائبر ورلڈ کے اندر اس طرح چلے گئے ہیں کہ انہیں یہ والی جو فزیکل ورلڈ ہے یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی ایپل کا اصل مطلب وہ کھانے والا سیب ہے, ماؤس کا اصل مطلب وہ چوہا ہے جو کمرے میں آ گیا ہے اس کو مارو کے باہر نکالو. تو یہ مطلب اسے بتانا پڑتا ہے کہ مطلب اسے بھول گیا ہے کہ سیب کھانے کی چیز ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب تو مطلب وہ بھول ہی گیا ہے کہ ایپل کوئی کھانے کی چیز تھی, مطلب کوئی اسے مطلب
ایپل ہیز نیو میننگ ناؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کے سامنے ایپل کا ذکر کیا جاتا تھا تو اسے جنت ذہن میں آتی تھی کہ وہاں ہمیں فواکہ جو ہوں گے اور مما یشتہون جو ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ ایپل سے اس کے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے. اور اب تو 3 طرح کے ایپل ہو گئے, ایک وہ ایپل جو جنت میں ہے, ایک وہ ایپل جو دنیا میں پھل والے کی دکان پر ہے, اور ایک تیسرا ایپل جس نے مجھے ایک الگ قسم کی دنیا میں ڈالا ہے. تو اب مطلب 3 دنیایں ہیں اور 3 ایپلس ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. بہت عجیب معاملہ ہے. آپ نے جو لو فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کی, اللہ کے لیے محبت, اس کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مزید آپ ایکسپلین کریں. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ کسی انسان سے انسان محبت کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہے کہ یار میں یہ وہ شخص ہے, میں اس حدیث کا مصداق بن جاؤں جس میں کہا گیا ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. ان میں سے ایک ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ, جو اللہ کے لیے آپس سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں. بٹ دا کنفیوژن کمز ہیئر کہ بٹ اس سے تو مجھے کام بھی پڑتا ہے. محبت میں اس کے اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں, بٹ سنس ہم کولیگز ہیں, سنس اس سے کام بھی پڑتا ہے, اس سے کام کے لیے جانا ہی پڑتا ہے, تو ہاؤ ٹو بیلنس دا ایکویشن, کیسے اس کو خالص رکھیں کہ نہیں واقعی میں اللہ کے لیے محبت ہے, اور اللہ کی محبت اس سے بھی ہو سکتی ہے جسے کام پڑتا ہو, لیکن اسے میں اللہ کے لیے محبت کر سکتا ہوں. تو ضروری نہیں کہ اسی سے محبت کروں اللہ کی رضا کے لیے جس سے میرا کوئی کام کا تعلق نہیں ہے. تو اس کو ذرا پلیز کھول کے بتائیں. سبحان اللہ. یہ جو تعلق ہے نا, یہ ہماری بہت اہم ضرورت ہے. اگر ہمارا تعلق, اگر ہمیں ڈیپ ریلیشن شپ نصیب نہ ہو, خاص طور پہ اپنی فیملی کے اندر, فیملی کے لوگوں سے, تو ہم ایک نفسیاتی صحت پہ کھڑا رہنا ہمارے لیے آسان بات نہیں ہوتی. اور بیوی کے ساتھ, والدین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ ایک بہت ڈیپ, بہت اسٹرانگ بانڈنگ ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن اس میں جو اہم بات ہے, اللہ سے تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب اپنی کوئی ضرورت, اپنی کوئی بات نہیں کریں گے. مطلب انسان کی ضرورت ہوتی ہے اپنا کوئی غم کسی کو بتائے, اپنی کسی پرابلم کو شیئر کرے, کسی سے گلے لگیں, کسی سے ہمیں پیار ملے, کوئی ہمیں سنے, کوئی ہماری کسی کے ساتھ ہم بیٹھیں. تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی سے یا اپنے شوہر سے اپنا کوئی پرابلم شیئر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مطلب آپ کو تو اللہ سے کرنا تھا تو بیوی سے کیوں شیئر کر رہے ہیں. تو بیوی سے شیئر اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی شورا بینہم اس کا بھی حکم ہے, اور بیوی سے اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو شیئرنگ ہوتی ہے یہ دلوں کو اور کھولتی ہے اور اس سے محبت اور پیدا ہوتی ہے. تو لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے لیے محبت 2 بڑے نتائج پیدا کرتی ہے. ایک تو یہ کہ کاز جو ہے, بندگی کی جو اسپرٹ ہے وہ سبسائڈ نہیں ہوتی اس بندے سے تعلق کے نتیجے میں, بلکہ اس کے اندر ایک فیسیلیٹیشن ہوتی ہے. ہمارا جو ایک گریٹر کاز ہے, جو بندگی کا پروجیکٹ ہے, جو اس دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے ہیں, وہ بھولنے نہیں دیتا. اور وہ مشن جو ہے, اس مشن کے اندر یہ میرا ایک کمپینین اور میرا ایک سپورٹ سسٹم ہے جو میرے پاس اویلیبل ہے. دوسری بات یہ کہ جو صبر اور شکر والی بات ہے نا, وہ تعلق جس کے اندر مجھے صبر اور شکر آسان ہو گیا ہے, وہ اللہ کے لیے محبت کی ایک بہت پریکٹیکل مثال ہے. اگر یعنی جس تعلق میں میرے لیے ناشکری پیدا ہو گئی ہے, یعنی مجھے شکایتیں زیادہ ہیں, شکر ہے نہیں. مطلب شکر جو ہے وہ شکایت کا نہ ہونا ہے. تو شکر ہی کے نتیجے میں جو پوزیسو فیلنگ ہے نا کہ مطلب بیوی میری مطلب مالک بنے ہوئے ہیں, یا جیسے وہ ایک رول کر رہے ہیں نا, شکر کے نتیجے میں وہ جذبہ بھی کمزور پڑتا ہے, عاجزی پیدا ہوتی ہے. یا بیوی جو ہے وہ بہت پوزیسو ہے, یا اولاد کے لیے ہم جیسے دیکھیں, ہم اولاد کے مالک نہیں ہیں, ہم اولاد کے امین ہیں. اور مالک کی سائیکی کچھ اور ہوتی ہے, امین کی سائیکی کچھ اور ہوتی ہے. تو بیوی جو ہے وہ بھی اللہ نے ایک, ہمیں اللہ کا فضل ہے کہ بیوی اور جو بھی ہمارے گھر میں رشتے ہیں وہ ایک اللہ کے انعامات ہیں, بہت بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کی قدر بھی کرنی ہے, اس نعمت کا خیال بھی کرنا ہے. دیکھیں اللہ کے لیے محبت کا ایک اور کرائٹیریا بھی بڑا زبردست ہے. بہت سے ہسبینڈز جو ہیں نا, وہ میں دیکھتا ہوں کبھی کوئی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں نا, ہمارے پاس آتے رہتے ہیں لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر, تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی کو نہ پتہ لگے, اور میری بیوی مجھ سے یہ سوال کرے گی, یا بیوی اگر کوئی گڑبڑ کرتی ہے, نافرمانی کرتی ہے, کوئی فرض کیجئے کہ کوئی اپنی رسپانسبلٹی جس طرح اسے پوری کرنی تھی وہ نہیں کر رہی, اور اسے پتہ ہے کہ میں نے یہ گڑبڑ کی ہے,
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی، یا میرے شوہر مجھ سے پوچھیں گے، انہیں نہ پتہ لگے، اور وہ یوزولی ہائڈ کر رہی ہوتی ہے یا شوہر بھی ہائڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اس کی بابت مجھ سے کیا سوال کیا جائے گا. بالکل ایسے ہی. یعنی شوہر یہ سوچے، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے کیا پوچھے گی، تو اسے تو کچھ پتہ لگے گا، کچھ نہیں پتہ لگے گا، اور آپ اسی طرح ڈرتے رہیں گے تو یہ تو زندگی اچھی نہیں گزرے گی. لیکن اگر یہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ اللہ مجھ سے ان کے حوالے سے کیا سوال کرے گا، کہ میں نے ان کے حقوق پورے کیے، میں نے ان کے ساتھ صحیح رہا، اور وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے اور انہیں بھی دیکھ رہا ہے، اور بیوی بھی یہ دیکھتی ہے، یعنی جو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی جس محبت کے اندر زندہ رہے، تو وہ محبت اللہ کے لیے ہے. یعنی اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی کوئی نیڈ، تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، ایک دوسرے کے لیے اپنی نیڈز پوری کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. لیکن غلط چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جو ضرورت ہے، ایک دوسرے کو اپنا مقصد بنا لیں، ایک دوسرے کو اپنی ضرورت سے بڑھ کر، مطلب ہم، یعنی یہ بہت آگے کی چیز ہے. مطلب زندگی بیوی کے لیے نہیں ملی ہے، زندگی جس مقصد کے لیے ملی ہے اس میں آپ کی مدد کے لیے آپ کو بیوی ملی ہے. تو بیوی آپ کی شریک حیات ہے، مقصد حیات نہیں ہے. بھی اچھے لائف پارٹنر کا ساتھ ہونا ایک بہت بڑا آ کے سوال پوچھے تھا بھی وہ شادی کرنی ہے یہاں پہ. میں نے کہا یار میری جان، تیرا لائف کا سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن یہ والا ہے کہ تو شادی کہاں کہہ رہا ہے. اگر اچھی بیوی مل گئی، کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے حدیث کے مطابق، اور تیری لائف بن جائے گی. لیکن اگر تو نے اس فیصلے میں جلد بازی اس طرح سے کی کہ اپنی پراپر ریکی نہ کی یا مشورے کے بغیر نہ کیا اور پھنس گیا، تو پھر تیری لائف جہنم بن جائے گی. تو اس معاملے میں نا، تو ہم لوگ نا انفارچونیٹلی میٹیریلی رچ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سوشل پرابلی پاورٹی کا شکار ہیں، جس میں ہمارا جو لوگوں سے تعلقات ہیں وہ بڑے ختم سے ہوتے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی. اسی سلسلے میں بات کروں گا کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں، ہم شاید کسی رشتہ دار سے جب تک کام نہیں پڑے گا ہم ملاقات نہیں کرتے. واقعی یہ بات صحیح ہے کہ کتنا ہم ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں، کتنا ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے ہیں، کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اور اویلیبل ہوتے ہیں اگر ان کی لائف میں کوئی ان کو ضرورت پڑے. تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہ سوال بھی ایسا ہے کہ اگر اس کا حساب ہو گیا تو مطلب میں بھی نہیں بچ سکتا. مطلب بہت مشکل سوال ہے یہ. اللہ تعالیٰ شیطان بھی اس سوال میں وسوسہ دیتا ہے کہ یا تو جا کے ملو، یہ کال پہ بات کرنا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بندہ نہ مل پاتا ہے، نہ پھر کال جو ہے نا وہ کر پاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دور ہے ان سے کم از کم کال ہی بندہ کر لے. جس میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرا ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے، بلکہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا کچھ سالوں پہلے. تو اس میں ایک شخص میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، ان نون، کہ جب تک آپ نہیں جائیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. وہ جانتا بھی نہیں تھا مجھے، لیکن آپ یقین جانے اس کی صرف پریزنس ہی نا ساتھ ایک مجھے حوصلہ دیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں. لیکن اس میں آگے کافی ہیلپ کی اس نے میری. لیکن کوئی ساتھ کھڑا ہونا ہے، کسی کی کال آ جائے، یہ انسان کو جو تنہائی ہے نا، تنہائی کا جو احساس ہے، یہ بڑا ایک ویئرڈ سا، ایک بڑا لونلینس کا احساس، بڑا برا احساس ہے. تو اگر کوئی بس آپ اتنا ہی کر لیں کہ یار کوئی بیمار ہے، آپ سے کال کر لیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی کام ہو تو بتائیے گا، یہ اس کی بیماری پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ اور عیادت میں بھی آ جائے گا یہ. تو شیطان کے اس وسوسے سے بچیں کہ میں جب تک جاؤں نہ، یا کیک نہ لے کے جاؤں، یا فلاں بوکے نہ لے کے جاؤں، تب تک نہیں. تو نہیں، ان شاء اللہ آپ کال ہی کر لیا جائے. تو میرے خیال میں اور تو بڑا بیئر منیمم کرائٹیریا بھی شاید مشکل سے ہے، لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جسٹ ٹو بگن ود. صحیح بات. مطلب جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، جی، جو فوری طور پہ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. یہ بات صحیح ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے. صحیح بات ہے. ایک چیز ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا جذبہ ہمارے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور اس وجہ سے ہم اور ہماری اپنی بھی نیڈ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہو. اور فیملی میں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، بچوں سے یا بیوی سے یا شوہر سے، تو یہ ایک نیچرلی ہمارے اندر اللہ نے یہ ہمیں ڈیزائن کیا ہے. لیکن ایک چیز ہے حکمت محبت. حکمت محبت یہ ہے کہ میرے محبوب کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز بڑھنے نہ پائیں. اور حکمت محبت یہ ہے کہ میں اس کی فیلنگز کو ہرٹ نہ کروں،
حکمت محبت یہ ہے، آداب محبت یہ ہے کہ میں اس کی فیلنگس کو ہرٹ نہ کروں. حکمت محبت یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنس، میری ایکسپیکٹیشنس کا دباؤ اس پہ محسوس نہ ہو، اس کی ایکسپیکٹیشنس میری وجہ سے بڑھنے نہ پائیں. مطلب ہم بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں، بڑی بڑی اناؤنسمنٹس کرتے ہیں، اس دفعہ چھٹیاں آئیں گی تو یہ کریں گے، وہ کریں گے، ویکیشنس پہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، اتنے بڑے بڑے پلانس بنا لیے اور ان کی ایکسپیکٹیشنز اب آسمان پہ پہنچ گئیں. اور جب عمل کرنے کا وقت آیا تو پتہ لگا آپ نے ایکسپیکٹیشنز جتنی ڈیولپ کی تھیں اس کا 10% یا 20% آپ نے پورا کیا. تو اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ہم اولاد کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اناؤنسمنٹس کرنا، کمٹمنٹس کرنا، پہلے سے بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑے بڑے مطلب یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں بڑی حکمت کی بات ہے. کیا دیتے ہیں آپ کی؟ یعنی عمل کرے بندہ، سرپرائزز بے شک دے دے، ہاں سرپرائز بہت لمبے لمبے وعدے نہ کرے. مطلب سب سے برا گفٹ وہ ہے جس کی سامنے والا ایکسپیکٹیشن لگائے ہوئے ہے اور جس کے نہ ملنے پہ وہ ناراض ہو رہا ہے. مطلب یہ سب سے، یعنی جس دن وہ گفٹ، مطلب اس دن تو بالکل نہیں دیں آپ، اس دن یہی سرپرائز دیں یا مطلب کوئی حکمت کے ساتھ آپ کریں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر میں یہ کہوں نا، حکمت محبت یہ ہے کہ مجھے اپنے یعنی جس انسان سے مجھے محبت ہے اس کو خوش کرنے کے لیے مجھے پیسہ خرچ کیے بغیر میں اسے خوش کرنے کی کوئی صلاحیت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا. پیسہ خرچ کر کے بھی خوش کریں، اس کو چیزیں بھی دیں، اس کو کوئی چیز بھی دیں، اس پہ خرچہ بھی کریں، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا اس کے بغیر بھی مجھے خوش کرنا آتا ہے؟ کیا میری پریزنس، میرا ٹائم دینا، میرا اس کو سننا، ہمارا ایک ساتھ وقت گزارنا، شیئرنگ کرنا یا کچھ کھیلنا، اس سے کیا ایک یہ بھی کوئی اچھا مطلب کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور جو ہم حکمت محبت کی میں جو بات کر رہا تھا کہ آپ اگر تحفہ دے رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بات اہم نہیں ہونی چاہیے کہ برانڈس کون سے ہیں اور پیسے کتنے ہیں اس کے، بلکہ اس کے لیے یہ بات اہم ہونی چاہیے کہ آپ نے پسند کیا ہے اور آپ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے لے کر آئے ہیں. اس کے اندر جو اپنائیت کی بات ہے نا، اور اس میں جو محبت اور خلوص کی بات ہے وہ فیل ہونی چاہیے. تو اور وہ سرپرائز ہو تو زیادہ بہتر ہے. مطلب بالکل سرپرائزز بہت بہتر بات ہے، بالکل صحیح. کیونکہ اور ایون جیسے میں تو اکثر کہتا ہوں جو لڑکے نئی نئی شادی کرتے ہیں، سلام بھی وہی کہ یہ تو اپنی کنورسیشنز میں نا ایکٹیو لسنر بنو اور ان کی بھی بات نوٹس کرو کہ انہوں نے کیا کہا. کہ فار ایگزامپل ہاں ویسے بات ہے مجھے گول گپے بڑے پسند ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بات کنٹینیو کر گئے تو اپنے ذہن میں نا کہ میک شیور کر لو اگلے دن آفس سے آتے ہوئے نا گول گپے لیتے آؤ اور انہوں کہتے ہو آپ نے کل کہا تھا گول گپے بہت پسند ہے مجھے، یا ایون کوئی چھوٹی سی بات بھی، تو شی ول ریئلائز کہ اچھا میں نے تو ویسے فلو میں ہی کہہ دیا تھا لیکن اس نے اتنا ایکٹیولی مجھے سنا کہ یہ گول گپے لیتا آ گیا میرے لیے، ٹھیک ہے. تو ایون اٹس اے روز، ریڈ روز جو کہ 50 روپے کا ملتا ہے اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، مجھے ریٹ بھی پتہ ہے ابھی الحمد للہ. لیکن تو وہ ایون جو سگنلس پہ گجرے نہیں مل رہے ہوتے کہ گجرے جو پھول لے جائیں، وہ پھول لے جائیں. ہاں بالکل، والدہ کے لیے بھی لے جائیں اور وائف کے لیے بھی لے جائیں. پہلے والدوں کو دیں پھر وائف کو دیں. پھر بچے کہیں گے ہمارے لیے کیوں نہیں لائے، تو پھر ان کے لیے بھی لے کے جائیں. اگلی دفعہ بہت سارے لے کے وہ گجرے والا سوچے گا شاید ان کی اتنی ساری بیگمات ہے، تو آپ کہیں گے میری فیملی میں بچے بڑے سب مانگ رہے ہیں تو میں سب کے لیے لے کے جا رہا ہوں. وہ جو ہے نا گجرے والے کی ایکسپیکٹیشن ہم نے بڑی ہائی سیٹ کر دی اپنے والے سے. پھر بیگم کہیں گی کہ سب کے لیے آپ وہ جو لے کر آئے وہی والا میرے لیے بھی لائیں، تو میرے لیے کوئی اسپیشل ہونا چاہیے تھا. تو پھر آپ گجرے والے کو کہیں گے ایک ذرا اسپیشل بنا دینا تاکہ وہ مجھے، پھر والدہ کہیں گے کہ اس کے لیے میرے لیے نہیں، آپ پھنس گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی نا فارمولے سے ڈرائیو نہیں ہوگی، حکمت چاہیے. اور یہاں وہ پوائنٹ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں. یعنی یہاں ہم یہ سوچیں کہ بھائی میری جو بھی صلاحیت اور جو بھی ذہانت ہے نا وہ ایک جگہ پہ آ کے فیل ہوگی اور مجھے کوئی نہ کوئی سچویشن ایسی آئے گی جس میں اسٹک کروں گا. اگر بیگم نے یہ کہا کہ سب کے لیے جیسا لائے تھے میرے لیے ویسا کیوں، میرے لیے کچھ اور ڈفرینٹ لانا تھا، تو آپ اس کو مائنڈ نہیں کریں. آپ یہ سوچیں کہ اس کو آپ سے کتنی محبت ہے اور وہ آپ سے، اور جو وہ فیل کر رہی ہے وہ ایکسپریس کر رہی ہے. اور اگلے دن اگر اماں جان نے بھی یہ کہا تو آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے اماں جان کی بھی ایک اسپیشل فیلنگز ہیں، ان کی بھی ایک ایکسپیکٹیشن ہے. تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہوگی کہ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑے، اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے. اور شک جو ہے ایک اور چیز جس کو میں چاہوں گا کہ محبت کی جب بات ہو رہی ہے تو ڈاؤٹ اور شک جو ہے نا اس کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں. کہ
ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت عام ہو گئی ہے کہ شک جو ہے نا وہ وسوسے ہی کی ایک قسم ہے. ہم ایک چیز جو ٹھیک ہے اور ہم غیر ضروری طور پہ ڈاؤٹس میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں, مطلب اگر شوہر نے یہ کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تو بیگم صاحبہ ویسے ہی شک کر رہی ہیں, پتہ نہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں, کرتے تو نہیں ہیں, ایسے ہی کہتے رہتے ہیں. یا بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا ہے تو شوہر نے کہا نہیں یہ اس نے ایسے ہی کیا ہوگا, مجھے ایسے ہی خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے کیا ہے. تو یہ شک جو ہے نا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسی طرح یہ تو چلیں بہت چھوٹا سا اور بہت ہی شریفانہ شک ہے جو میں نے بتایا, لیکن اس سے شک کی کچھ حدود ہیں. یعنی ہم نے ساری حدود پھلانگ کے نا, اس وقت کی جو سوسائٹی ہے نا, اس وقت کی سوسائٹی میں شک پیدا کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے سوشل میڈیا اور ہماری ڈیوائسز کا ہے. اصل میں ایک اصول یہ بنائیے اپنی فیملی میں نا, بلکہ فیملی کیا خاص طور پہ اپنے اسپاؤس کے لیے قرآن نے جو میٹافر یوز کیا ہے وہ ہے لباس. جی. لباس کہتے ہیں جس سے کچھ نہیں چھپانا ہے, جس کی مدد سے دنیا سے چیزیں چھپانی ہیں. مطلب لباس میری کورنگ ہے لیکن اس کورنگ سے میں نے کچھ نہیں چھپانا ہوتا, یعنی کچھ بھی اس سے ہڈن نہیں ہے. تو لباس مطلب وہ یعنی یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں, یہ ایک دوسرے کی کو پروٹیکشن دیتے ہیں, یہ باہر کے ایکسٹرنل ویدر سے بھی پروٹیکشن دیتے ہیں. تو لباس بڑا خوبصورت میٹافر ہے, بڑی پروفاؤنڈ میٹافر ہے. تو اپنی شریک حیات پہ شک نہیں کریں. اور میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ شک اور شکایت اگر آپ کے دل سے ختم نہیں ہوئی تو آپ اپنی زندگی کو میزریبل بنا لیں گے. جس انسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے نا اس کے لیے اب اپنے مطلب جن چیزوں کی اصلاح ہو سکتی ہے آپ اسے بتا دیں, ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کی اصلاح ہو جائے. جن چیزوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی نا تو آپ کو کوئی نہ کوئی کمپنسیشن دنیا میں اور آخرت میں ملے گی. اب آپ اس کے ساتھ چلیں, اور اگر آپ کا ریلیشن شپ بن جائے گا نا تو آپ لوگ ایک پیج پہ بھی آ جائیں گے. یہ بھی ایک بڑا مت ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم ایک پیج پہ آئیں گے پھر ہمارا ریلیشن شپ بہتر ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہونا ہی چاہیے, مطلب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, بلکہ پہلے ہمارا ریلیشن شپ ٹھیک ہو پھر ہمارے لیے ایک پیج پہ آنا آسان ہو جائے گا. پہلے ہم فارگیو کریں, معاف کر دیں اور معافی مانگ لیں اور اپنے تعلق کو بہتر بنانے لگیں. اس کو جج نہیں کریں, اسے مارجن دیں. جب سامنے والا کمفرٹیبل ہوگا, نفسیاتی طور پہ کمفرٹیبل ہوگا, جب اسے لگے گا مجھے جج نہیں کیا جا رہا, جب اسے لگے گا مجھ پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے, جب اسے لگے گا کہ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کیا جا رہا, مجھے مارجن دیا جا رہا ہے اور مجھے انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے, تو پھر اس کے بعد مطلب ایک پیج پہ آنا اور ذہنوں کا ملنا یہ ایک ہوگا. یہ بڑی اپنی امپورٹنٹ بات کی. یہ جو اکثر لوگ ہم سوال کرتے ہیں کہ بٹ یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے شادی کر لیں کہ 2-4 ملاقاتیں فیملی کی محرم کی موجودگی میں ہوئیں اور ہم نکاح کر لیں. نہیں, آئی وانٹ ٹو میٹ ہر اگین اینڈ اگین, اور جب تک میں اس سے گپے نہیں لگاؤں گا اور باتیں نہیں کروں گا تب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری کیمسٹری میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو آپ نے جو یہ بڑا اچھا فارمولا بتایا کہ ریلیشن شپ پہلے اسٹیبلش کریں اور پھر ایک پیج پہ آئیں, بلکہ اس کے اپوزٹ نہ ہو کہ ایک پیج پہ آنا آپ پرائرٹی رکھیں اور پھر اسٹیبلش کریں. اور ایون جو اسٹارٹس ہیں سلمان بھائی یہ بتاتی ہیں کہ لو میرجز کا جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ 60+% ہے, 62% ہے, اور جو ارینج میرج ہے ان کا جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ 26% ہے. تو یہ گورے کے اسٹارٹس ہیں, ٹھیک ہے, مسلمان معاشرے کی تو اس سے بہتر ہے الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بیسک ریسرچ تو کریں ڈیفینیٹلی, ان سے اسمارٹ کویشچنز. یہ کویشچن عقل مندانہ نہیں ہے کہ اچھا آپ کو کون سا کلر پسند ہے, یہ اتنا اسمارٹ کویشچن نہیں ہے. پوچھیں کہ آپ کا ویژن کیا ہے لائف کا, اولاد کو آپ کیسا دیکھنا چاہتی ہیں, اور XYZ جو تاکہ ایک پیٹرن لائف کا میرے خیال میں ڈیسائیڈ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس فیملی میں شادی ہو رہی ہے, اگر اللہ نے ان کو فائنینشیلی اس قابل بنایا ہے کہ, بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان کی انکم کیسی ہے, مطلب فائنینشیل, مطلب اس کا حلال, مطلب ان کی جو کمائی ہے وہ حلال کی ہے یا نہیں ہے, یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ اگر اللہ نے ان کو اس قابل بنایا ہے کہ ان کے پاس کچھ پیسے ہیں, انہوں نے ایک گاڑی خریدی ہوئی ہے اور گاڑی کی یعنی گاڑی جتنے پیسوں کی ہے اتنے پیسوں کا حج ہو سکتا ہے, تو پھر آپ یہ دیکھیں, پوچھیں کہ کیا ان کی فیملی میں لوگوں نے حج کیا ہے یا نہیں کیا. اس سے ان کی دینداری کا
ایک بنیادی مطلب یعنی اگر ایک ہوتا ہے نا کہ چلیں اگر ابھی ان کے مینز نہیں ہیں, ابھی کمزور ہیں, ابھی ان کے پاس اتنی پوزیشن نہیں ہے, تو چلیں ٹھیک ہے حج ان پہ فرض ہی نہیں ہوا. اگر ان کی یہ پوزیشن ابھی نہیں بنی ہے تو ابھی ان پہ حج فرض نہیں ہے. لیکن وہ ان مطلب لیکن اگر اور اسی طرح ان کی سورس آف انکم کیا ہے, اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو بائی پاس کر کے یہ سوال کہ میں اس سے مطلب انڈرسٹینڈنگ, یہ جو بات ہے نا کہ ہم پہلے ذرا ملاقاتیں کریں گے, ایک دوسرے کو سمجھیں گے. جناب 1 سال بھی ملاقاتیں کرتے رہے نا, انسان ایک دوسرے کو اگر ہائٹ کرنا چاہے جی تو وہ ہائٹ کر سکتا ہے, اور انسان ایک دوسرے کو نہیں جانتا, بالکل نہیں جانتا. اور یہ معاملہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شادی تو ایک ایسا معاملہ ہے جو دعا کی معجزاتی ویلیو کو پروف کرنے کا سب سے بڑا جو کانٹیکسٹ ہے وہ شادی ہے, کہ انسان اللہ سے دعا کرے اور اللہ پہ پھر مطلب اللہ سے مانگے, خود بھی دیکھے ایسس کرے, لیکن اللہ کے اوپر چھوڑے کہ بھائی میری عقل کمزور ہے, میں نہیں ایسس کر سکتا. آپ بتائیں. سلمان بھائی, ہم نا ایون جیسے محبت کی بات ہو رہی ہے تو لوگ انفیچویشن یا کنیکشن کو بھی محبت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, یا انیشیل جو لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہے بیسکلی اس کو بھی محبت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور مارک ٹوین تو ایک جو آتھر ہیں وہ کہتے ہیں کہ لو سیمز ٹو بی دا سوئفٹسٹ بٹ اٹ از دا سلوئسٹ آف آل گروتھس. اینڈ ہی سیز کہ نو مین اینڈ وومن کین نو وٹ ٹرو لو از انٹل دے آر میرڈ فار اے کوارٹر آف اے سینچری بیسکلی. 25 سال کے بعد ہی وہ چلتا ہے کہ محبت اصل ہے کیا, کمپرومائزز کے ساتھ. اور اس میں معاملے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کہ لو گرو ہیں, ٹھیک ہے, شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ لو کی نا سٹیجز ہیں, اینڈ وہ تو خیر بہت سی تفصیل میں انہوں نے بیان کی ہیں لیکن ہمارے پاس وقت شارٹ ہے. وہ کہتے ہیں پہلے ہوتا ہے علاقہ, کنیکشن, ایسے ہلکا سا نا ٹچ, یار کوئی پسند آ گیا دیکھنے میں, اچھا یار شی کین بی کنسیڈرڈ اور ہی کین بی کنسیڈرڈ. کہتے ہیں یہ تو ایک انیشیل کنیکٹ. جب انسان مزید اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے, مزید ٹائم اسپینڈ کرتا ہے تھاٹس میں, فینٹیسائز کرتا ہے یا سوچتا ہے, تو وہ آگے آتا ہے الصباحہ پہ, وچ از کنیکشن سے اب انفیچویشن پہ آ گیا. اب مزید وہ چیز پسند آنا شروع ہو گئی. اب انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا خیال آتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک اسٹیج ہے الغرام. الغرام از وہ پہ گرپنگ لو بن جاتا ہے, پکڑ لیتا ہے. جیسے عربی میں غریم کہتے ہیں اس انسان کو جو ڈیٹ میں ہوتا ہے, قرضے میں ہوتا ہے, کیونکہ قرضے نے اس کو پکڑ لیا ہوتا ہے. اور جہنم کے عذاب کو بھی کہا گیا ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. جہنم کے عذاب سے بچانا, کیونکہ جہنم کے ساتھ پکڑ لیتا ہے. جو جہنم کی جب آپ پکڑتی ہے تو چھوڑتی نہیں ہے انسان کو, اس کی باڈی کو چھوڑتی نہیں ہے. تو یہ پھر ایسی محبت میں انوالو ہوتا ہے کہ جس میں نا وہ اس کو چھوڑ نہیں پا رہی ہوتی, اور ہر ٹائم اس کے خیالات, ہر ٹائم ہی فیلنگس, ہر ٹائم ہی اس کی سوچ نکال نہ پانا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ اس کے بعد یہ محبت مزید اگر بڑھائے تو یہ آتی ہے العشق پہ, کہ جس میں انسان اپنی ہیلتھ پہ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اپنی نیند پہ بھی, اپنے آپ پہ بھی کمپرومائز, دوسرے کی کمفرٹ, دوسرے کی محبت. اینڈ دین اس کے بعد کی جو محبت ہے نا, یہاں تک تو انسانوں سے محبت جائز تھی. اس کے بعد ہے التتیم, وہ ہے انسلیومنٹ, غلام بن جانا اگلے کا, کہ اپنی ہر چیز, اپنی ایون اپنی جو سیلف رسپیکٹ ہے, اپنی ہر چیز پہ کمپرومائز, اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز کر کے شروع کر دینا. جیسے ہالی ووڈ بالی ووڈ نہیں کہتے تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں, وہ سجدے سر جھکتا ہے. اس طرح کے گانے, یعنی کہ تو جو حکم کرے سجدے پہ سر جھکائیں گے. ایون جو سیلیبریٹیز ہیں دے سیل دیئر سولس ٹو ڈیول, جو کم کارڈیشنز ہیں اور کانی ویسٹ ہیں, ایکس وائی زی جو باہر کے ہیں. تو اور پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک محبت کا لیول ہے التعبد, جسے بولتے ہیں عبادت, جو کہ رب کے لیے ہی جائز ہے. تو اصل میں اس میں 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر آر اسٹیجز آف لو. ہم جس کو محبت سمجھ رہے ہیں, العشق سمجھ رہے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ بیسک لیول 1 پہ ہو, اور شاید ہم اس کے ساتھ ساری زندگی گزار ہی نہ سکیں, اس کے ویکنیسز پہ کمپرومائز ہی نہ کر سکیں. تو ایک تو یوتھ یہ سمجھ لے کہ محبت فوراً سے نہیں ہوتی, اس کو ٹائم لگتا ہے. کم از کم جو ہے نا شادی شدہ لائف میں 20-25 سال بعد جو محبت ہوتی ہے نا, اس کی ڈیپتھ ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عبادت ہم ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں نا, وہ ایک محبت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے, وہ ایکسپیرینس ہے کہ جس میں انسان
رب سے ایسی محبت کرتا ہے کہ یا رب میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا، میری قربانی، میرا صدقہ سب آپ کے لیے ہے، اب میں اور کیا کروں؟ تو یا اللہ میں اپنا جو ماتھا ہے نا یہ میں سر پہ سجدہ رکھتا ہوں، زمین پہ رکھتا ہوں، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر پا رہا آپ کے لیے۔ تو لیکن ہم نے نا سبحان اللہ ایک تو عبادت کو بھی ٹکرے مارنا سمجھ لیا ہے، اللہ سے محبت کرنے کا جو وہ تھا۔ تو یہ سٹیجز آف لو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کی طرف ٹریول کرنا چاہیے حلال ریلیشن شپ میں، وائف ہیں اگر تو، لیکن اگر کوئی باہر سے کوئی جو شکل پسند آ گئی اور ہر دوسرے چوک پہ اور موڑ پہ کوئی نہ کوئی ہمیں پسند آ رہا ہوتا ہے، تو ڈونٹ تھنک آف دیٹ لو ایز اے ٹرو لو، وہ شیطان کے بس پھنسا ہی ہے، وہ ہارمونل چینجز ہی ہیں، اس کو محبت کا نام پلیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اتنا ہی دے تو اچھا ہے انشاءاللہ۔ سوال ہے صحیح بات، یعنی مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے اس پہ فدا ہو جاؤں جی، یہ مطلب بس اچھا لگا تو بس قربان ہو گئے، یہ زندگی کا کوئی سیف موڈ بھی نہیں ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہے کسی بھی طور پہ، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، اور میرے لیے جو اچھا ہے اس کو میں نے ڈیفائن کیسے کیا ہے۔ بہت اہم بات، اور جو آپ نے ماشاءاللہ ابن تیمیہ شیخ کا جو آپ نے پورا وہ اسٹیجز بتائے، اس میں جو فائنل اسٹیج ہے وہ تو اللہ ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور مطلب رسول بھی ایک اسٹیج پہ آ کے اس سے آگے نہیں جا سکتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو سب سے زیادہ جس درجے پہ ہمیں اللہ کو رکھنا ہے وہ پھر اس سے اوپر، مطلب ظاہر سی بات ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبد ہیں، مطلب وہ یعنی تو یہ شرک ہے اس سے بچنا ہے، اور وہ اور انسانوں سے جو تعلق ہے وہ بھی مطلب اس درجے پر نہیں جا سکتا کہ وہ میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے، انہیں بہت محبت تھی اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے، اور انہوں نے ان کی تعریف میں بہت ساری باتیں کی، اتنی ساری انہوں نے باتیں کیں، میں سنتا رہا کافی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں بہت زیادہ محبت ہے۔ میں نے ان کی ساری بات سننے کے بعد ان سے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو آپ جو ابھی آپ نے اپنے شیخ کی تعریف میں جو چیزیں بتائیں کہ وہ ان سے آپ کو اتنی محبت ہے اور ان کی اتنی زیادہ آپ نے باتیں بتائیں، تو آپ کے شیخ کا مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں کتنا فرق ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو بہت فرق ہے، وہ تو کوئی بہت زیادہ فرق ہے۔ میں نے کہا تو پھر اتنے ہی فرق سے ان کی تعریف آپ کتنی بیان کریں گے؟ کیا آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس الفاظ تھے اور جو بھی آپ کے پاس ایکسپریشن تھا وہ آپ پورا ایگزاسٹ ہو گئے اپنے شیخ کی تعریف میں، یا کچھ آپ نے بچایا ہے کہ مطلب اس سے اوپر ایک ہائر آرڈر کو آپ وہ ویلیو دیں گے؟ کیونکہ آپ نے جتنی چیز بیان کی ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس سے بڑا لفظ اب تو انہوں نے اس وقت ریئلائز کیا، انہوں نے کہا نہیں مجھے واقعی مجھے یہ خیال نہیں آیا، میں نے تو بالکل جیسے اس جگہ پر انہیں پہنچا دیا۔ تو یہ جو بات ابھی آپ نے کہی کہ کس جگہ پر ہم کس کو رکھیں، یعنی اور وہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تھی نا کہ عورتیں اپنے آقا کو جنیں گی، مطلب وہ ایکچولی اسی کو فالو کریں گی، اسی کو اپنا جیسے رب بنا لیں گی، اسی کو جیسے اس کی ہر وانٹ، اس کی ہر نیڈ، مطلب نیڈ تک تو جائز ہے لیکن انکنڈیشنلی وہ ہستی جس کی ہم انکنڈیشنلی ہر وانٹ پوری کرتے ہیں، اور جس کی وانٹ پوری کرنا اللہ کے ساتھ تعلق میں دیوار بن جاتا ہے، تو وہ ہمیں وہاں پہ رکنا چاہیے۔ اور اصل میں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کی محبت اور شوہر کی اطاعت بھی اصل میں اللہ ہی کے دیے ہوئے فریم ورک کے اندر یہ بات پسند کی گئی ہے۔ مطلب جب میاں اور بیوی ایک دوسرے کو، جب پیرنٹس بچوں کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، جب بچے اپنے پیرنٹس کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، جب بلکہ چلیں میاں بیوی اور فیملی کے لوگ تو ایک الگ لیول ہے، جب ہم باہر مسجد میں محلے میں دو مسلمان ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو اس بات کا بھی ایک اجر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ یہ بھی ایک صدقے کی طرح اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم بیوی کو یا شوہر کو یا بچوں کو مسکرا کے دیکھتے ہیں اور انہیں اپنا ٹائم دیتے ہیں تو اس کی جو ویلیو اللہ کے یہاں ہوگی، اور اس کے اندر اگر ہمارے اندر اخلاص موجود ہے اور ہمارے اندر وہ ایک اچھی نیت شامل ہے اور ہم رسپیکٹفل ہیں تو اس کا تو بڑا درجہ ہے۔ لیکن یہی بات کہ محبت کے اندر ہم بس ہماری جو ایموشنل اسٹیٹ ہے یا ہماری جو ہارمونل اسٹیٹ ہے یہ ہماری محبت کو اگر گورن کر رہی ہو، اور ہماری محبت جو ہے وہ بایولوجیکل پروسیسز سے ڈٹرمن ہوتی ہو،
تو یہ تو بڑا المیہ ہے نا. مطلب میری محبت میرے روحانی مقام سے متعین ہو رہی ہے یا میرے حیاتیاتی بایولوجیکل پروسیس سے ڈٹرمن ہو رہی ہے. تو میری محبت کی اصل فورس کہاں, یعنی میری محبت کا جو کور ہے وہ اس کا لکیل ہے کہاں, مطلب وہ میری بایولوجیکل بینگ کے اندر ہے یا میری اسپریچول بینگ سے پیدا ہو رہا ہے, وہ میرے اعتقاد اور ایمان سے پیدا ہو رہا ہے, میری فکر آخرت سے پیدا ہو رہا ہے, یا وہ میری مطلب ابھی جی شوہر صاحب کی اب روٹی ووٹی اچھی مل گئی ہے, پیٹ بھر گیا ہے تو اب اچھی باتیں کر رہے ہیں, جب بھوک میں تھے تو وہ بالکل ان کو ٹیمپرامنٹ لوز کر رہے تھے وہ. اور یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا, یعنی جب آپ ایمٹی اسٹمک تھے تو ٹیمپر لوز کر, یا آپ نے پوچھا کیا پکایا ہے, اس نے کہا کہ آج تو ویجیٹیبل بنی ہوئی ہے, تو آپ کا موڈ یعنی اس دن عجیب سا تھا. اور جس دن بریانی بنائی ہے, بڑا آپ کے مزے کے پیزا ویزا بنائے تو بڑا اچھے طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اسٹمک سے گورن ہو رہے ہیں نا, ہم اپنی اس سے تو نہیں گورن ہو رہے جو ہمارا یعنی جہاں سے ہمیں ہونا چاہیے, جو ہمارا عقیدہ ہے, ہماری جو میٹا فزیکل جو ایک ہماری اقدار ہیں اور ویلیوز ہیں, وہاں سے تو ہم نہیں آ رہے. تو ہمارا تو پیٹ اور ہماری تو فزیکل اسٹیٹ اور ہماری ہارمونل اسٹیٹ اگر ہمارے رویوں اور ہمارے برتاؤ کو ڈٹرمن کرنے والا پرائمری فیکٹر بن گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ ایک حیوانی سطح پر ہے. مطلب اس میں انسانی جو شرف ہے وہ لوز ہو گیا ہے. مطلب یہ ایک بس نہیں, بالکل بڑی ڈیپ بات کی آپ نے. اور اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے, صرف ہسبینڈ وائف کی سطح پہ نہیں بلکہ آئی تھنک ہر ڈومین آف لائف میں, چاہے وہ کارپوریٹ کولیگس کے ساتھ ہیں, چاہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہیں, لوگوں کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ خیر سلمان بھائی. بہت ہی یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دل چاہتا ہے کہ آپ سنتے رہیں, ان کی باتوں سیکھتا رہیں. آپ الحمدللہ ان میں سے ایک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور فہم اور عمل میں مزید اضافہ کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی اور ہم سب سے بھی راضی ہو جائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.